نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله صدق الله العظيم۔ آج ہم جس مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تقریباً آپ تمامی احباب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے اور مفتی غلام فرید صاحب کے درمیان دعویٰ جواب دعویٰ پہلے سے لکھا جا چکا تھا جمہوریت کے مسئلے پر۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنا دعویٰ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں دعویٰ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ہمارے نزدیک مروجہ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت علی الاطلاق کفریہ شرکیہ نظام ہے، اور اس کے بالمقابل مفتی غلام فرید صاحب کی طرف سے جو جواب دعویٰ لکھا گیا تھا کہ پاکستان میں رائج جو اس وقت جمہوریت ہے یہ کفر و شرک نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے جواب دعویٰ تھا۔ تو بہرحال سب سے پہلے میں اس حقیقت کو واضح کرتا چلوں کہ ہم نے جو علی الاطلاق کا دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جمہوریت، چاہے وہ یورپ کی جمہوریت ہو یا پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو، کوئی بھی ہو، علی الاطلاق اس جمہوریت کی حقیقت و ماہیت جو ہے وہ عوامی حاکمیت پر قائم ہے، یعنی قانون سازی کا جو مطلقاً اختیار ہے وہ کثرت رائے کے اوپر رکھا گیا ہے کہ کثرت رائے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت وہ جو چاہے مرضی قانون بنائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں جمہوریت کی تعریف کو سمجھنا ہوگا کہ ڈیموکریسی کی تعریف کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس کی تعریف پیش کر دیتا ہوں۔ یہ مقالات سیرت کے نام پر اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے ایک مجموعہ مقالات شائع ہوا ہے، پاکستان میں مروجہ جمہوری سیاسی نظام کا جائزہ، اور اس کو شائع کیا شعبہ تحقیق و مراجع وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان اسلام آباد کی طرف سے۔ قدیم یونانی مفکر گزرے ہیں اور جنہیں تاریخ کا باپ بھی کہا جاتا ہے، ہیروڈوٹس، اور بہت قدیم یعنی حضرت عیسیٰ سے تقریباً 425 قبل مسیح میں اس ہیروڈوٹس کی وفات ہے، اور اس زمانے میں جمہوریت ابھی اس کی ابتدائی نشو و نما تھی اور ابتدائی اس کی ارتقائی مراحل تھے، یعنی یونان کی وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو جمہوریت کی ابتدائی تجربہ گاہیں تھیں۔ تو یونانی مفکر ہیروڈوٹس نے جو جمہوریت کی تعریف کی ہے ڈیموکریسی کی، کہ جمہوریت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیار قانونی طور پر کسی مخصوص جماعت یا جماعتوں کے بجائے مجموعی طور پر پورے معاشرے کے ارکان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور آگے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آج بھی اس تعریف کو جامع اور درست تصور کیا جاتا ہے، درست تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ تعریف ہے جس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیار قانونی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ تعریف کوئی آج کل کے کسی نہ مسلمان مفکر کی ہے نہ کسی مغربی مفکر کی، بلکہ میں بہت قدیم زمانے کی حضرت عیسیٰ سے تقریباً 425 قبل مسیح میں ہیروڈوٹس کی وفات ہے، اور اس زمانے کی اس کی ہوئی تعریف میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ تو میں نے تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد میں کچھ اصولی چیزیں عرض کروں گا کہ جمہوریت کی جو حقیقت و ماہیت ہے وہ ہے اکثریتی رائے کی بنا پر قانون سازی ہوگی، چاہے منصوص مسائل ہوں یا چاہے غیر منصوص مسائل ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اگر ہم قرآنی آیات کے تناظر میں اکثریت کی حیثیت کو تلاش کریں کہ شرعی نقطہ نظر سے اکثریتی رائے کی حیثیت کیا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی 91 آیات ہیں قرآن مجید میں جو اکثریت کی نفی کرتی ہیں۔ سورہ روم میں
سورہ قصص میں 2 مرتبہ، سورہ یوسف میں 3 مرتبہ، سورہ نحل اور سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اسی طرح سورہ یونس، سورہ لقمان، سورہ زمر، سورہ دخان، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی، وہ جانتے نہیں، یعنی اکثریت جاہلوں کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت نہیں، ہمیشہ وہ اقلیت میں رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں 2 مرتبہ، سورہ نمل اور سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون کہ بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور اس سلسلے میں جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر تم زمین کی اکثریت کے پیچھے چلو گے، جو بسنے والے زمین میں لوگ ہیں، اگر تم ان کی اکثریت کے پیچھے جاؤ گے، ان کی اکثریت کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یعنی وہ تمہیں بھٹکا دیں گے سیدھے راستے سے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ واضح طور پر اکثریت کی نفی کر رہی ہے کہ اکثریتی رائے کی حیثیت صرف ایک قطع نزاع سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اس کو معیار حق نہیں بنایا جا سکتا اکثریتی رائے کو۔ جمہوریت میں اکثریتی رائے معیار حق ہے، جبکہ اسلام میں اکثریتی رائے کی حیثیت قطع نزاع سے زیادہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے مباح ذو جہتین ہے، اس کی 2 جہتیں ہیں اور اس میں اختلاف واقع ہو جائے تو قطع نزاع کے لیے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اکثریتی رائے کو لیا جائے گا، لیکن وہاں صرف مباحات میں، اور پھر یہ کہ صرف اس کی حیثیت شرعی نقطہ نظر کی ایک جھگڑے کو ختم کرنا۔ لیکن اسلام یہ بات کہتا ہے کہ اکثریت معیار حق نہیں ہے، جبکہ جمہوریت میں اکثریت معیار حق ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں چونکہ قانون سازی کا مطلقاً اختیار اکثریت کو دے دیا گیا، اکثریتی رائے اپنی مرضی سے جو مرضی چاہیں وہ قانون بنا لیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یعنی قانون سازی وہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو لوگ بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فرمایا وہ کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جو لوگ بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یعنی منمانی منچاہی وہ اپنی خود قانون ساز بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ جو لوگ بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ چونکہ ہم نے اپنے دعوے میں یہ بات لکھی ہے کہ جمہوریت علی الاطلاق مروجہ یہ کفریہ اور شرکیہ نظام ہے، تو ان آیات سے اس کا کفر و شرک ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ خود قانون ساز بن کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے منصوصات ہوں یا غیر منصوصات ہوں، تو فرمایا ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ بہرحال سورہ مائدہ کی اور بھی دیگر آیات ہیں فاحکم بینہم بما انزل اللہ وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم کہ تم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے کرو، اور فرمایا کہ تم خواہشات نفسانی کے پیچھے مت چلو، جبکہ جمہوریت میں فیصلے خواہشات نفسانی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ اور إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ کہ حاکمیت قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ الا لہ الحکم وإلیہ ترجعون ولا یشرک فی حکمہ احدا اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی حاکمیت میں شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ تو میں نے عوامی حاکمیت کی نفی پر قرآن مجید کی آیات پیش کی۔ تو بہرحال میں پھر بات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ بات سارے سامعین کو اور ناظرین کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے نزدیک جمہوریت کی، چاہے مغربی جمہوریت ہو، چاہے پاکستانی جمہوریت ہو، چاہے ہندوستانی جمہوریت ہو، چاہے بنگلہ دیشی، دنیا جہان کی جہاں بھی جمہوری نظام، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس جمہوری نظام کے اندر عوامی حاکمیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد عوامی حاکمیت کے اوپر کہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو چاہے مرضی قانون سازی کرے، چاہے وہ منصوصات ہوں چاہے غیر منصوصات ہوں، یعنی شریعت کے منصوص مسائل ہوں یا شریعت کے غیر منصوص مسائل ہوں۔ اور اسی سلسلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ایک کتابچہ لکھا ہے حکیم الامت کے سیاسی افکار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تمہارا یہ فتویٰ کہ پاکستان کا مروجہ جمہوریت کفر اور شرک ہے۔ کفر کا تو ہم نے سنا تھا، بعض لوگ کہتے تھے کہ جمہوریت کا یہ کفر ہے، لیکن ہم ان سے دلیل طلب کرتے تو ان کے پاس کوئی دلیل، وہمیات ممکنات کے علاوہ کوئی دلیل ان کے پاس تھی نہیں۔ آج انشاءاللہ 2 گھنٹوں کے دوران میں آپ سے مطالبہ کروں گا کہ اپنے دعوے کے عین مطابق دلیل پیش کرے، تو آپ 2 گھنٹوں میں کوئی ایک دلیل پیش نہ کر سکو گے۔ تو تمہاری جتنے کتابیں ہیں وہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں، تم لوگوں نے صرف وہمیات ممکنات ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے، لکھ دیجئے آپ کفر لذاتی ہی، شرک یا کفر لذاتی لعین ہی کہتے ہو یا ان کو تو آپ لغیر ہی کہتے ہو؟ اگر آپ ان کو کفر لعین ہی کہتے ہو تو آپ پتہ ہے دلیل کا قطعی ثبوت، قطعی دلالت، جس میں کوئی اور احتمال نہ ہو، صاف ستھری جمہوریت کی جمہوریت کا نام بھی ہو، قطعی ثبوت و قطعی دلالت۔ اگر آپ کو قطعی کفر لغیر ہی کہتے ہو تو وہ غیر علت بیان کیجئے کہ کس جمہوریت میں یہ غیر علت آ کے انہوں نے اس کو کفر بنایا ہے، کہ جمہوریت میں آپ نے وہ علت بیان کرنا ہے۔ لیکن یہ جو تمہارا فتویٰ ہے یہ کہ نظام کے متعلق، اس لیے اگر آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دیا ہے، اگرچہ میں ابھی کتابیں پیش کروں گا، رسم المفتی اور ساتھ ساتھ میں عقائد کی جو کتابیں ہیں، نبراس ہے، شرح عقائد ہے، اتنی سارے کتابیں میں پیش کروں گا کہ ہمارا مسلک ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ اگر ایک وجہ میں، ایک بات میں 99 احتمالات کفر کے ہیں اور ایک ضعیف قول، ایک ضعیف احتمال وہ اسلام کا ہے، تو آپ نے اسلام کا وہ احتمال لینا ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگانا ہے جس طرح کہ آپ نے لگایا ہے۔ اگر لگایا ہے تو آپ پہلے اس کفر کی تعریف کیجئے، کون سا کفر ہے، جمہوریت کون سی کفر ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات تسلیم کی کہ اکثریت کے بارے میں آپ نے آیات پڑھی، اکثریت کے بارے میں پہلے بھی ایک آپ تھا درویش پشاور میں، وہ یہ آیتیں پڑھتا تھا، پاکستان کی جو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے ان کی پیچھے پڑے ہو تم لوگ، جیسے کہ خاندانی منصوبہ بندی سے پیسے کھائے ہیں، اگرچہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، سورہ اعراف میں فرمایا کہ نہیں کہ یاد کرو کہ تم لوگ توڑے تھے، قلت میں تھے، میں نے تم کو اکثر بیان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تزوج الودود الولود، کہ تم ایسی حدیث نکال دیجئے، اس حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایسی بیویوں سے شادی کرو کہ تاکہ تم زیادہ اولاد پیدا کرو، قیامت کے دن میں تمہاری اکثریت پہ فخر کروں گا۔ اور آپ لوگ مسلمانوں کا اکثریت کے پیچھے پڑے ہو۔ ابھی میں نے مولانا مودودی صاحب کی تفسیر لے کے آیا ہوں، آپ بھی مودودی صاحب سے متاثر ہے، انہوں نے بتایا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، ان سے مراد مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت مراد ہے، من اس میں اگر عام ہے، صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی اس کا کیا جواب ہے، انبیاء کرام کی جو اکثریت ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، من سے مراد مشرکین مکہ ہے، ارض سے مراد مکہ کا جو زمین ہے وہ مراد ہے۔ یہ تفسیر میں ادھر لے کے آیا ہوں۔ اور جو آپ نے یہ آیات پڑھی اکثریت کے بارے میں، وہ اکثریت جو قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلے کرے، اگر وہ اقلیت ہو یا اکثریت ہو یا کوئی بادشاہ ہو یا کوئی مرشلہ ہو، فوجی ہو، جو قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ کرے، میں اتفاق کرتا ہوں، ادھر لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ کفر ہے۔ اگر کوئی جمہوریت یا اقلیت قرآن اور حدیث کے عین مطابق فیصلے کرتے تو آپ اس کو کیوں کافر کہتے ہو؟ اس کا آپ جواب دیجئے۔ آپ نے ادھر مان لیا کہ اکثریت مباحات میں، غیر ثابت شدہ امور میں فیصلے کر سکتے، آپ نے ادھر مان لیا ہے ستی سے، آپ نے ادھر مان لیا، یہ بات آپ نے لکھ کر دینی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ مباحات میں اکثریت اگر فیصلے کرے تو وہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ تو پاکستانی جمہوریت میں صرف اور صرف پاکستانی، ادھر میں عین لے کے آیا ہوں، پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ صرف مباحات میں، انتظامی امور میں، منصوصات میں کوئی فیصلے نہیں کرتے، صرف نفاذ میں کرتے۔ جو منصوص امور ہے وہ میں دکھاؤں گا کہ وہ اس میں فیصلے کرتے نفاذ میں، اور باقی جو غیر منصوص ہے، جو ثابت شدہ نہیں ہے، ان میں مباحات میں، انتظامی امور میں، جو جتنے فوجی امور ہے، ٹریفک کے امور، ان میں فیصلے کرتے مباحات میں، وہ آپ مان گئے۔ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ اکثریت کا اگر فیصلہ کرتے صرف مباحات میں کرتے۔ اگر آپ نے ایک ہی فیصلہ دکھایا
ایک ہی فیصلہ کہ پاکستانی جمہوریت نے منصوصات میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز فرض ہے اور جمہوریت نے کہا ہے یہ فرض نہیں ہے، اس طرح کوئی فیصلہ آپ نے دکھایا قرآن اور حدیث کے خلاف تو پھر میں مان جاؤں گا، ادھر لکھ کر دے دوں گا۔ اس کے علاوہ میں پاکستانی جمہوریت کے فیصلے آپ کو لے کے آیا ہوں، دکھاؤں گا کہ پاکستان کی جمہوریت نے بالکل اسلام کے عین مطابق فیصلے کیے۔ ایسے فیصلے نہ کسی شورا نے کیے ہیں، نہ اسی طرح کسی ملوک بادشاہ نے کیے، جس طرح پاکستان کی جمہوریت نے جو فیصلے کیے۔ الحمدللہ علماء کرام، اس میں اکابرین علماء کرام پاکستان کی جمہوریت میں رہ چکے ہیں، انہوں نے وہ فیصلے کیے ہیں کہ جو ادھر لے آؤ مودودی صاحب کی تفسیر، میں مودودی صاحب کی تفسیر سے آپ کو دکھاؤں گا سارا تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ باقی تفسیر آپ کو وہ نہیں آپ کے پاس، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو آپ نے آیت پڑھی وہ نہیں، وہ امر شورا بینہم، سورہ شورا کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 38۔ یہاں پہ آیت ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم، یہاں پہ لکھا ہے مودودی صاحب نے تفسیر میں کہ لوگوں کی رضامندی سے، یعنی بادشاہ لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے اور یہ رضامندی ان کے آزادانہ رضامندی ہو، اور یہ مشورہ اہل شورا کے اجماع اتفاق رائے سے دیا جائے، یا جسے ان کی جمہور یعنی اکثریت کی تائید حاصل ہو۔ یعنی فیصلے جو آپ نے مانا ہے کہ مباحات میں فیصلے جمہور کے لیے جائز ہے، اکثریت کی فیصلے جائز ہے، تو مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے وہ امر شورا بینہم، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جمہوری لوگ جمہوریت میں مباحات میں وہ فیصلے کرے۔ دوسرا میں ابھی اپنے دلائل شروع کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے ولا یشرک فی حکمہ احدا، یہ آیت آپ نے کیوں پڑھی؟ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس میں تو میرا اتفاق، میں کہتا ہوں کہ ایسی آیات کہ جس میں میرا اور تیرا اتفاق ہو آپ وہ نہ پڑھے۔ اگر ثواب کی نیت سے پڑھتے ہو مسجد میں جا کے پڑھو یا کوئی کمرے میں جا کے پڑھ، ادھر اس پہ ہمارا اتفاق ہے ولا کوئی جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکم کرے تو ہم اس کو مشرک سمجھتے، کافر سمجھتے، ان باتوں پہ ہمارا اتفاق ہے۔ آپ نے جمہوریت کا کفر دکھانا ہے کہ جمہوریت نے یہ کفر کیا ہے، اور پہلے یہ بتایا کہ جمہوریت ہے کیا چیز، کفر لعینی ہی ہے یا لغیری ہے، وہ بتا دے، پھر ہمارا آپس میں انشاءاللہ افہام و تفہیم میں مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بتا دے۔ اور کفر کی جو وہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا دوسری ٹرن میں، لیکن تھوڑا میں اکثریت کے متعلق، اکثریت کے بارے میں آپ نے جو آیات ہے وہ نہ پڑھے۔ سرفراز صفدر صاحب نے بھی الاکثرون فالاکثرون کا جو قاعدہ نقل کیا ہے سرفراز صفدر سے، ادھر لکھا ہے اکثریت سے مراد عام لی جائے صحابہ، اس کا آپ سے پوچھا کہ اگر آپ اکثریت سے مراد عام لیتے ہیں صحابہ کرام کی اکثریت کے بارے میں، انبیاء کرام، فقہاء کرام کے جو جمہور ہے اکثریت کے بارے میں، اس کا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طرح کہ رسم المفتی میں ہے، رسم المفتی نکال دی آپ نے، میرے خیال میں رسم المفتی پڑھا ہے، مفتی صاحب ہے، یہاں پہ لکھا ہے فالعبرۃ بما قالہ الاکثر، جہاں پہ اختلاف آئے فی المسئلۃ، اختلاف ہو تو اعتبار ہوگا اکثریت کو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ فقہاء کرام کی جمہور ہے، آپ نے جب کہا کہ علی الاطلاق جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہے، علی الاطلاق میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ جمہوریت جو آپ نے مان لیا اکثریت کہ جہاں پہ مباحات میں فیصلے کرنے جائز ہے، یہ تو علی الاطلاق سے آپ نکل رہے ہیں نا، اس کا بھی جواب دیجیے۔ اور دوسری جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلا سوال جو مجھ سے کیا ہے کہ جمہوریت کفر لی ذاتی ہے یا کفر لی غیری ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ میں آپ کی چاہت کے مطابق دلائل دینے کا پابند نہیں ہوں، میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کا پابند ہوں۔ میرے دعوے میں کوئی پاکستانی کی قید نہیں ہے، میں نے عموم پیدا کی اپنے دعوے میں، علی الاطلاق پوری دنیا کی جمہوریت کفریہ اور شرکیہ ہے، مروجہ جو ڈیموکریسی ہے اس وقت، لہذا میرے نزدیک یہ جمہوریت کفرلی ذاتی ہی ہے، کفرلی عینی ہی ہے، اور میں اس کو ثابت کرنے کا پابند ہوں۔ اب اس کے بعد میں نے جمہوریت کی جو تعریف پیش کی، آپ کی طرف سے اس تعریف پر کوئی رد نہیں آیا، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جمہوریت کی تعریف پر بحث کرتے اور پاکستانی
جمہوریت کو اس تعریف کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ میں نے جو جمہوریت کی تعریف کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے تسلیم کر لیا، کیونکہ آپ کی طرف سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد نہیں وارد ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے اکثریت کی نفی پر جو دلائل دیے ہیں، آپ نے کہا کہ فلاں تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ فلاں کے بارے میں۔ میں آج ثابت کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے جمہوری علماء ہیں، خاص کر کے ہمارے دیوبندیوں میں، اور آپ نے کہا میں مولانا مودودی کا حوالہ پیش کرتا ہوں، میں مولانا مودودی کے عقائد اور نظریات کا فکر کا آدمی نہیں ہوں، ہاں صرف اسلامی نظام کے حوالے سے ان کو پڑھتا ہوں، ان کو فالو کرتا ہوں۔ باقی یہ کہ اور چیزوں میں میری ان سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے۔ میں الحمدللہ دیوبندی ہوں اور آپ کے ساتھ دیوبندی ہونے کے ناطے سے بحث کر رہا ہوں، لہذا میں آج ثابت کروں گا اور ابھی کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کیا بلکہ پاکستان کے تمام جمہوری علماء اور جمہوری جماعتیں، ان کا دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ در حقیقت دیوبند کے نظریات اور افکار کے باغی لوگ ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے اکثریت کی نفی پر جو آیات پڑھی ہیں وہ تو کفار کے بارے میں، یہاں مسلمان ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ احسن الفتاویٰ ہے مفتی رشید احمد صاحب کا، جو آیت جمہوریت کی نفی پر، اکثریت کی نفی پر میں نے پڑھی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس سے استدلال کر کے جمہوریت کی نفی کی ہے مفتی رشید احمد صاحب نے۔ اسی طرح آپ کے ممدوح حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اسلام اور سیاسی نظریات میں انہوں نے اسی آیت کو پیش کر کے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آگے لکھتے ہیں لہذا حق و باطل کے تعین میں کثرت رائے کا کوئی مقام نہیں، وہاں تو دلیل کی قوت اور قرآن و سنت کے احکام کا اعتبار ہوتا ہے۔ انہوں نے اس آیت سے جمہوریت کی کثرت رائے کی بے وزنی کو ثابت کر کے اس کی نفی کیا اور یہ آیت بطور دلیل کے پیش کی ہے۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ دوسری کتاب ہے اسلام حکیم الامت کے سیاسی افکار، مولانا اشرف علی تھانوی کے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جمہوری فلسفہ پر حکیم الامت کا تبصرہ۔ آج یہ واضح کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت کی نفی پر جو آیات پڑھتے ہیں، میں آپ چھوڑیں کسی اور مودودی کو یا کسی اور کو، میں دیوبند حضرت تھانوی سے ثابت کرتا ہوں کہ انہوں نے استدلال کی ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ آگے لکھتے ہیں اسی آیت کو لکھنے کے بعد بطور دلیل کے آگے لکھتے ہیں کثرت رائے کو معیار حق قرار دینے کے خلاف اس سے زیادہ واشگاف اعلان اور کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کہتے ہیں کہ کثرت رائے کو معیار حق قرار دینے کے خلاف اس سے زیادہ واشگاف اعلان اور کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے بھی اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کی ہے۔ اسی طرح میرے پیر و مرشد یہ سید مختار الدین شاہ صاحب اسرار العروج میں انہوں نے مستقل جو آیتیں میں نے پڑھی ان تمام آیات قرآن مجید اور اکثریت ایک عنوان قائم کیا اور ساری آیات پیش کر کے آخر میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ان آیات کو نقل کر کے انہوں نے اکثریتی رائے کو بے وزن اور اکثریتی رائے کو غیر معیار حق قرار دیا ہے کہ اکثریتی رائے معیار حق نہیں ہے۔ دیکھیں آپ پہلے ایک نقطے کو سمجھیں کہ اکثریت میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ اکثریتی رائے کا بالکل اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسلام کے بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کی بنیاد اکثریتی رائے کے اوپر رکھی گئی ہے، میں اس کا اقراری ہوں، لیکن جمہوریت میں اور اسلامی نظام میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت کثرت رائے کو معیار حق سمجھتی ہے، جبکہ اسلام کثرت رائے کو معیار حق نہیں سمجھتا۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ بس کثرت رائے کی حیثیت جو ہے وہ قطع نزاع کی ہے، یعنی کوئی جھگڑا ہو جائے کسی مباح مسئلے میں دونوں طرف دلائل ہوں تو کثرت رائے سے کسی ایک جانب کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند معتبر دیوبندی شخصیات کے حوالے پیش کیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا حقیقت میں دیوبند مکتب فکر سے کوئی تعلق نہیں، آپ دیوبند کے افکار اور نظریات کے باغی لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہاں ہے وہ؟ فطری حکومت، معتمم دارالعلوم دیوبند قاری طیب صاحب کی جو کتاب ہے فطری حکومت، اس میں باقاعدہ طور پر جو آیات اکثریت کی نفی پر میں نے پڑھی ہے ان ساری آیات کو انہوں نے نقل کیا اور اپنی کتاب کے اندر، ٹھیک ہے، تو حالانکہ وہ معتمم دارالعلوم دیوبند ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد آئیے، آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو اگر تم علی الاطلاق جمہوریت کو کفر کہتے ہو تو فقہا کے جمہور کا کیا بنے گا؟ دیکھیں فقہا کے جمہور کا جہاں تک اس اصطلاح کا مطلب ہے،
پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس سوال کو لکھ لیجئے. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا, مجھے دکھانا پڑے گا کہ خلافت راشدہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک کس زمانے میں, اسلام کی اس تاریخ میں کس زمانے کے اندر لفظ جمہوریت کو اسلام کے سیاسی نظام کے لیے بطور اصطلاح کے استعمال کیا گیا ہے. اس سوال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, لکھ لیں. پھر میں دہراتا ہوں اس سوال کو. خلافت راشدہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک کس زمانے میں مسلمانوں نے اسلام کے سیاسی نظام کے لیے لفظ جمہوریت کو بطور اصطلاح کے استعمال کیا ہے, کس زمانے میں؟ یہ آپ نے مجھے اس پر ثبوت دکھانا ہوگا. مزید آپ نے جو ایک بات کہی کہ آپ نے یہ بات مان لی کہ مباحات میں اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا. دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مطالعہ بریلویت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب کی. اس میں وہ جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ 288. یہ دیوبند کی مایا ناز شخصیت ہیں اور فرق باطلہ پر انہوں نے بہت کام کیے. میرے استاد ہیں, میں نے ان سے پڑھا ہے. علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں, اسلام میں یہ کہیں نہیں کہ جن مسائل میں کوئی نص موجود نہ ہو, نہ قرآن کی نہ سنت کی, ان میں عددی اکثریت سے فیصلہ کر لیا کرو. یہاں علمی اکثریت مطلوب ہے, عددی اکثریت مطلوب نہیں ہے. یعنی مباحات میں بھی علمی یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے, یہ شریعت کے مباحات, یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ جن کے اندر جس شیطان ملک کو سورہ رحمان تک پڑھنی نہیں آتی, اور جو وہ موچوں والا جو آج کل وہ عمران خان کے ساتھ ہے, کیا نام ہے اس کا, گنڈا پور, جس کے جمعیت والے اتنے مخالف ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ کیا یہ لوگ شریعت کے فیصلے کریں گے مباحات کے اندر؟ وہاں پر بھی عددی اکثریت نہیں, علمی اکثریت مطلوب ہے. اور میں اس پر کئی احادیث, بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, دکھانا. بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول اللہ و امرہم شورا بینہم یہ عنوان قائم کیا. اس کے بعد وہ آگے جا کے لکھتے ہیں, وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقتداءً بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے خلفاء آئے ہیں وہ ایماندار لوگوں اور عالموں سے مباح کاموں میں مشورہ لیا کرتے تھے. مباح امور میں مشورہ کس سے لیا کرتے تھے؟ عالموں سے, پڑھے لکھے لوگوں سے اور ایمانداروں سے. یہ کوئی عالم ہے, یہ شریعت کے بارے میں کوئی فیصلے کریں گے؟ ان کو کیا پتا کہ شریعت کس چیز کا نام ہے, مباحات کے بارے میں شریعت کے کیا اصول ہیں, کس طرح مباحات کے اندر ہم نے فیصلے کرنے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کے میں نے تمام سوالات کے تقریباً جوابات دے دیے ہیں. اب میرا ایک سوال جو میں نے آپ پر کیا کہ خلافت راشدہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تب کب کس زمانے میں جو ہے وہ لفظ جمہوریت اسلام کے سیاسی نظام کے لیے بطور اصطلاح کے استعمال ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لفظ جمہور, مفتی صاحب آپ کو لفظ جمہور اور جمہوریت کے درمیان فرق واضح کرنا ہوگا کہ جمہور اور جمہوریت کے درمیان فرق کیا ہے. یہ آپ کے اوپر میرا دوسرا سوال ہے. پھر آپ کو یہ بھی واضح کرنا ہوگا, تیسرا سوال, اسلام میں کثرت رائے کی حیثیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ اسلام میں کثرت رائے کی اس کو کیا حیثیت دیتے ہیں؟ یہ میرے آپ کے سامنے 3 سوالات ہیں. اب اس کے بعد میں نے جو دعویٰ کیا کہ قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کو دے دیا گیا. میں یہ چیز انشاءاللہ آئین پاکستان اور ان ساری چیزوں سے میں یہ چیز ثابت کروں گا کہ پارلیمنٹ جو چاہے مرضی فیصلے کرے. اس سلسلے میں آپ نے کہا کوئی ایک فیصلہ مجھے بتاؤ جو پارلیمنٹ نے ایسا کیا ہو جو نصوص کے خلاف ہو, قطعی نصوص کے خلاف. 2017 میں کون سی ختم ہو چکے؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے سوالات کے میں جوابات دوں گا. اگرچہ حقیقت یہ ہے, سچ کی بات ہے کہ یہ مناظر ہم جیت چکے ہیں. آپ نے علی الاطلاق, لوگ سن لیں گے انشاءاللہ, یہ ویڈیو گواہ ہے. علماء کرام جو اس فن کے ماہر ہیں ان کو سمجھ آتے ہیں. علی الاطلاق کا آپ نے دعویٰ کیا تھا. علی الاطلاق میں فقہی جمہوریت, مباحات میں جو جمہوریت آپ نے کہا مباحات ہے, یہ تو ابھی تک مروجہ مباحات آپ نے جائز کہا ہے, مروجہ مباحات, اور پاکستانی جمہوریت ہی مباحات میں جمہوریت ہے. میں دکھا دوں گا کہ پاکستان میں جتنے جمہوری فیصلے ہیں وہ صرف
اختلاف اور صرف منصوصات میں نہیں ہے، صرف مباحات میں، انتظامی امور میں، وہ تو آپ مان گئے. آپ وہ اگر دکھا دیا تو یہ ایک منٹ اگر آپ نے میرے بات میرے درمیان میں بولنا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں ایسے فیصلے دکھاؤں گا کہ انہوں نے منصوصات میں فیصلے کیے، یہ تو الگ پھر دعویٰ ہے آپ کا، یہ دوسرا موضوع ہے. تو آپ یہ دعویٰ کریں کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ منصوصات میں انہوں نے فیصلے کیے اس لیے کفر ہے، اس طرح دعویٰ کو آپ نے تو لکھا ہے کہ جتنی بھی علی الاطلاق صحابہ کرام نے اگر کوئی جمہور فیصلہ کیا، نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اگر مباحات میں علی الاطلاق کا مطلب یہ ہے، علی الاطلاق کا اور مطلب نہیں ہے، علی الاطلاق کا آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں نے پہلے فون پہ بتایا تھا کہ آپ علی الاطلاق کا مطلب سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا، آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں. ابھی علی الاطلاق سے نکل گئے، آپ نے دو جمہوریت آپ مان گئے، جو افراد ہے علی الاطلاق جس میں شامل آپ مان گئے. آپ کا دعویٰ ہے وہ پشتو کے بڑی دنیا شستہ دلائل وہ سواورا. ابھی سن لیجئے، آپ نے ایک سوال کیا کہ جمہوریت کی میں نے تعریف کی، اس کا جواب نہ دیا. کیوں دوں؟ آپ نے جمہوریت ہیروڈوٹس کا نام لیا، ان سے تعریف لی. ہم پاکستان میں رہتے ہو، علماء کرام سے سبق پڑھائے، اساتذہ کرام سے، اکابرین سے، اور تعریف کی آپ نے یونان والوں سے. یونان والوں کی تعریف کو کیوں معتبر ہے؟ وہ وجہ بتا دے. وہ بنیاد کا اسلام قرآن سے ہے. جو جمہوریت پر ابھی میں ثابت کروں گا، پاکستان میں جو جمہوریت ہے مباحات میں وہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ کی شورا کو یہ نبراس ہے. شرع عقائد آپ نے پڑھائے، یہاں سے دکھا دوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ کی جو شورائی نظام تھی، اس نے کہا کہ جو ہماری آج کل کی جمہوریت ہے اس سے یہ مراد ہے، نام صرف تبدیل ہوا ہے. جو حضرت ابھی دکھا دوں، ابھی میں نے دلائل شروع نہیں کی کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے. یہ پاکستان والوں نے وضع کیا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ کی دور سے شروع ہے. ابھی میں نہیں کہتا ہوں، مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، مودودی صاحب نے اس تفسیر میں لکھا ہے کہ خلفائے راشدین نے جو جمہوری فیصلے کیے ہیں، اکثریت پہ فیصلے کیے، وہ آج کل کی جمہوریت کے مطابق ہے. ابھی دکھا دوں گا، مودودی صاحب کی تفسیر لے کے آیا ہوں، لیکن آپ کے جوابات دے رہا ہوں. جمہوریت کا وہ تعریف معتبر ہوگا جو لوگ ستی صاحب جواب دے رہا ہوں، پھر آپ کہتے جواب نہیں دے رہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے علماء کرام، آپ نے کہا جو کہ جس فن کا ماہر ہو، جس پہ عامل ہو. پاکستان کے ماہر سب سے بڑا ماہر جو ہے سیاست میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، تمت برکاتہ. فضل الرحمان صاحب سے جمہوریت کی تعریف دکھاؤں گا. تمام علماء کرام کے بڑے جو سب مانتے ہیں، وفاق المدارس کے صدر تقی عثمانی صاحب سے میں جمہوریت کی تعریف ابھی سے دکھا دیتا ہوں. یہ لو میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا تعریف کی. ہم اس کا اعتبار ہے کیونکہ یہ جمہوریت نافذ ہے. جو علماء کرام جس پہ عامل ہے، یہ علماء کرام ہمارا کابرین نے جو جمہوریت وضع کیا ہے پاکستان کے لیے، اسی کا اعتبار ہے. ابھی تقی عثمانی صاحب نے یہ تعریف کی ہے، لہذا جمہوریت کے معنی ہوئی ایسا نظام حکومت جس میں عوام کو یا عوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی پالیسیاں طے کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. جس طرح کہ آپ مان گئے کہ مباحات میں، انتظامی امور میں اگر جمہوریت اکثریت فیصلے کرے، تقی عثمانی صاحب نے یہ تعریف کی، جمہوریت یہ ہے. ہاں، جمہوریت جو جتنے فتاوی جات ہے نا آپ پیش کرتے ہیں، احسن الفتاوی آپ نے پیش کیا ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ جمہوریت جو ہے کہ وہ کفر لعینی ہی ہے، لذاتی ہی ہے، اور کسی عالم سے پیش نہیں کیا کس نے کہا کہ لذاتی ہی، کس نے کہا. جو احسن الفتاوی ہے اس نے لکھا ہے، احسن الفتاوی دکھا دو. انہوں نے علت ذکر کیا کہ اس علت کی وجہ سے کفر ہے. کفر لذاتی اس کسی نے نہیں کہا. جتنے فتاویات آپ کے سامنے پڑے ہیں انہوں نے علت ذکر کیا ہے. آپ کے مسائل اور ان کا حضرت یوسف لدھیانوی صاحب علت ذکر کیا کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ کو حاصل نہیں ہے، اس لیے اس جمہوریت کو کفر کہا ہے. یعنی آپ نے لذاتی ہی کا دعویٰ کیا ہے. لذاتی ہی اس پہ کسی علماء کرام سے مجھے دکھا دے کس نے یہ دعویٰ کیا. لذاتی ہی اگر آپ نے دعویٰ کیا، اچھا تو پھر اس کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت دلیل بھی دے دینا. تو آپ تو کہتے ہیں تو اکثر من فی الارض، اس میں تو وہ بھی شامل ہے مباحات والا اکثریت. تو قطعی ثبوت و قطعی دلالت جس میں کوئی اور معنی کا احتمال نہ ہو، آپ تو ادھر یہ نکال رہے. اچھا اس کا جواب دے، ایک سوال لکھ دے میرا، میں آپ کے جوابات دے رہا ہوں کہ یہ جو دو قسم کی جمہوریت اکثریت آپ نکال رہے ہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کس آیت کے تحت نکال رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں. مباحات میں اکثریت کے فیصلے مطلوب ہے، ادھر آپ نے لکھا ہے. مباحات میں، انتظامی امور میں فقہاء کرام کی اکثریت مطلوب ہے، صحابہ کرام کی اجماع مقصود مطلوب ہے.
یہ اکثریت ان کے فیصلے جو مطلوب ہے یہ کس دلیل کے تحت، یہ اس کا مخصص دکھا دے، اس میں جو آیت میں تخصیص کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا، جب تک نہ دینا ہو آگے نہیں جانا ہے کہ آپ نے یہ تخصیص کیوں کی، یہ کس آیت کے تحت نکالے، اس کے لیے ایک آیت مجھے دکھا دے۔ آیت کے لیے اگر آپ آیت میں تخصیص کرتے ہو تو اس کے لیے آیت چاہیے، متواتر حدیث چاہیے، اس کا بھی آپ جواب دیں۔ اچھا، احسن الفتوا میں جتنی بھی تھانوی صاحب کے بارے میں لکھا ہے، احسن الفتوا نے تھانوی صاحب کو ملفوظات لکھے ہیں، انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ جمہوریت اس لیے کفر ہے کہ اس میں عوام کو حاکم اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اور عوام ہر فیصلہ جو کثرت رائے، ہر فیصلہ جو کثرت رائے کی بنیاد پر وہ واجب اور ناقابل تنسیخ، یہ علت بیان کی ہے۔ کس نے اس کو کفر لذاتی ہی کہا ہے، اس کا جواب دے۔ یہ احسن الفتوا والے نے علت بیان کی کہ اس علت کی وجہ سے کفر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی علماء کرام نے علت بیان کی ہے کہ اس علت کی وجہ سے حاکمیت اعلیٰ اللہ کو حاصل نہیں، عوام کو حاصل ہے، پاکستانی جمہوریت میں یہ علت موجود نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ خلافت راشدہ سے دکھاؤ کہ جمہور پہلے تھا، خلافت عثمانیہ سے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جمہور اکثریت پہ فیصلے، صرف نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جمہور اکثریت کو کہتا ہے، اکثریت کے فیصلوں کو کہتے ہیں۔ ابھی میں اپنے دلائل آپ کو دکھاتا ہوں۔ دستور اسلام سے پہلے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے قرآن پاک سے اکثریت پہ فیصلوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سورہ شورا آیت نمبر 38 و امر۔ آپ کے سوالات تو نہیں رہے تھے کہ میں جواب دوں، آپ کے سوالات تو نہیں رہے۔ میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ کون سا جمہوریت کا جواب دیا؟ میں نے آپ کو سوال کیا کہ خلافت راشدہ کے دور سے لے کر ابھی اس کا بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ قرآن سے دکھا رہا ہوں۔ آپ نے جو سوال دہرایا ہے نا، یہ جو ہمارا جمہوریت ہے، پاکستان والی جمہوریت، آپ نے جو سوال دہرایا ہے نا، گویا کہ آپ میرا سوال سمجھے نہیں، مجھے آپ کے الفاظ سے بتا دیں۔ خلافت راشدہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک جی، اس تاریخی تناظر میں کب کس زمانے میں مسلمانوں نے اسلامی نظام، اسلام کے سیاسی نظام کے لیے لفظ جمہوریت کو بطور اصطلاح کے استعمال کیے؟ اچھا، یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہوریت کی آپ جو تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف ہم لیتی نہیں ہے۔ نہیں، جو آپ تعریف کر رہے ہیں یہ نہیں، میں نے جو تعریف کی ہے تقی عثمانی صاحب سے وہ لیتے ہیں، کیونکہ عام عاملین وہی ہے، اکابرین ہماری وہی ہے۔ اگر آپ کے اکابرین ادھر ہے یونان میں، ہیروڈوٹس امریکی جدھر بھی ہے، تو ہم وہ نہیں مانتے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ شورا آیت نمبر 38 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس تفسیر کے تحت تمام تفسیر معارف القرآن نے بھی لکھا ہے، میں نے دکھایا نا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اکثریت کو واجب العمل کیوں ہے یہ فیصلے، یہ اس نے لکھا ہے یہ کہ اگر اکثریت کے فیصلے واجب العمل نہ ہو تو مشورے کا کیا فائدہ ہے، یہ کیا کس نے لکھا ہے؟ مودودی صاحب نے لکھا ہے، آپ لے سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مودودی آپ ہیں، ان کے سب اس میں حوالے میں مودودی کا میں موجود اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اس نے آپ کے بھائی نے کہا ستی صاحب کہ میں مودودی صاحب کے نظریات سے، یعنی حکومت نظریات سے متاثر ہوں، تو میں یہ الزاماً یہ پیش کر رہا ہوں۔ باقی معارف القرآن پیش کروں، معارف القرآن دیکھا میں، معارف القرآن تب باقی یہ خود اس نے کہا کہ میں ان سے متاثر ہوں۔ مودودی صاحب باقی لوگوں سے متاثر تھے اور یہ مودودی صاحب سے متاثر ہے۔ یہ سب سے پہلے الیکشن کی مخالفت جو کی وہ شیعہ علماء کرام نے کی، وہ میں دکھا دوں گا کتاب سے۔ اس کے بعد اس کی جو ہم نوا ہے، ان کے جو سیاسی نظریات جن سے لے ہیں، اس نے متحدہ ہندوستان کے بارے میں ووٹوں کے خلاف فیصلہ وہ کیا فتویٰ دیا ہے مودودی صاحب نے، میں اس لیے یہ کتابیں پیش کروں۔ اچھا، مودودی صاحب نے فتویٰ دیا الیکشن کی، یہ کفر ہے، لیکن خود جماعت اسلامی والے ابھی دیکھ رہے ہیں نا الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس کفر میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ستی صاحب بھی آخر میں اپنے نظر ثانی کرے اپنے وہ فیصلے پہ، ایکشن لڑے۔ اسلامی حکومت، شورائی حکومت، اس آیت کے تحت لکھا ہے سورہ آل عمران کے معارف القرآن میں کہ اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے جس میں امیر کا انتخاب مشورہ سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت نہیں ہے۔ یہ معارف القرآن نے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے۔ ان دو آیتوں میں جس طرح معاملات حکومت میں مشورہ کی ضرورت واضح ہوئی، اس طرح ان سے اسلام کی طرز حکومت اور آئین کے کچھ بنیادی اصول بھی سامنے آ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو جمہوریت کی تعریف کی وہ بھی دکھا دوں، کیونکہ وہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خلط مبحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے بڑی تمہید جو باندھی تھی پہلی ٹرم میں آپ گویا کہ میری بات کو توجہ سے سن ہی نہیں رہے اور اس پر کوئی سوچ ہی نہیں رہے. میں آپ کی گفتگو بڑی توجہ سے سن رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے جو جمہوریت کی تعریف شروع میں ہیروڈوٹ سے پیش کی, آپ نے کہا جی ہمارے اکابرین پاکستان میں, ہم اپنے اکابرین سے تعریف پیش کریں گے. اللہ کے بندو, تعریفات کے معاملے میں اکابر کو نہیں دیکھا جاتا, تعریفات کے معاملے میں اس فن کے واضعین کو دیکھا جاتا ہے کہ اس فن کو وضع کرنے والے, اس فن کو ایجاد کرنے والے لوگ کون ہیں. تعریفات میں فن کے واضعین کو دیکھا جاتا ہے. آپ نے جو تقی صاحب سے تعریف پیش کی, مولانا فرمان صاحب کا تو اس مجلس میں نام تک نہ لیں. میرے سامنے کتاب ہے یہ, ادھر شریعت بل کا مارکہ اقتدار کے ایوانوں میں سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انٹرویوز کا اور ان کی جد و جہد کا مجموعہ. اس میں صاف لکھا ہے سمیع الحق شہید کے اخلاص میں, سن چپ 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 چپ, میری ٹرم میں نہیں بولنا, میری ٹرم میں نہیں بولنا, چپ, ہٹ کے بات کروں گا. آپ نے کہا الیکشن کی مخالفت, آپ نے کہا الیکشن کی مخالفت سب سے پہلے شیعہ نے کی ہے. میں کہتا ہوں شریعت کی مخالفت سب سے پہلے فرمان نے کی ہے. سبحان اللہ. چپ. آپ نے کہا الیکشن کی مخالفت سب سے پہلے شیعہ نے کی ہے, کہا ہے نا. میں کہتا ہوں شریعت بل کا مارکہ جو اقتدار کے ایوانوں میں لڑا گیا, اس کی سب سے پہلے مخالفت مذہبی طبقات میں مولانا فرمان صاحب نے کی ہے. اور یہ سن, چپ, بولے نہیں میری مجلس میں, میری باری میں بولے نہیں, میری باری میں بولے نہیں, میری بارے میں بولے نہیں. میں موضوع پہ آتا ہوں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں ٹائم نہیں ضائع کر رہا ہوں یار, ٹائم کاٹو یار, کاٹا ہوا ہے. ہاں چپ. ابھی میری باری میں چاہے جو مرضی کہوں, میری باری میں نہیں بولنا, اپنی باری میں جو کہنا ہے کہو. ٹھیک ہے. صاف لکھا ہے کہ جب شریعت بل کا مارکہ اقتدار کے ایوانوں میں لڑا گیا, مولانا سمیع الحق شہید کے اخلاص میں کسی کو کوئی شک نہیں, وہ شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے. انہوں نے کہا میری مخالفت مولانا فرمان صاحب نے کی ہے. ٹھیک ہو گیا. لہذا ان کی رائے کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا. آپ نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب نے جمہوریت کی تعریف یہ کی. دنیا جہان کی کسی کتاب سے پیش کر دیں, کسی نے کہا ہو کہ تقی صاحب جو تعریف کر رہے ہیں یہ جمہوریت کی جامع ترین تعریف ہے, جمہوریت کی جامع ترین. میں نے آپ کے سامنے ادھر مقالات سیرت پیش کی جو پاکستان کی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس پر حنیف جلندری صاحب کی تقریر ثبت ہے, حنیف جلندری صاحب کی, شعبہ تحقیق و مراجع, وزارت مذہبی امور و بین المذاہب, ہم آہنگی, حکومت پاکستان. اس میں جو ہیروڈوٹس نے, اور دیکھیں جمہوریت کوئی اسلام کی ایجاد نہیں ہے. جمہوریت حضرت عیسیٰ سے 500-600 سال پہلے یونان میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھی جہاں جمہوریت کی ابتدائی نشو نما ہوئی ہے, جو جمہوریت کی ابتدائی تجربہ گاہیں تھی. ہیروڈوٹس اس زمانے کا آدمی ہے جب جمہوریت کی بنیاد پڑ رہی تھی, ملوکیت سے نکل کے لوگ جمہوریت کی طرف آ رہے تھے, عوامی حاکمیت کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے تھے, عوامی اکثریتی رائے کی بنیاد پر. اس تعریف کے آگے لکھا ہے, ہیروڈوٹس کی تعریف کے آگے, آج بھی اس تعریف کو جامع اور درست تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کوئی ایسی تعریف پیش کرے, چپ, بولنا نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں جامع تعریف, اس کو جامع تعریف آج بھی, چپ پہلے انہوں نے سندا, آغاز آپ نے کی ہے. چپ. اچھا میں پھر بھی رک جاتا ہوں, اس کے بعد آپ بھی احتیاط کیجئے گا, میں پھر بھی رک جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ہمیں آپ کی یہ تعریفات قابل قبول نہیں ہے جو آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا کیونکہ جس علماء بیٹھے ہیں, جس فن کے واضعین اس فن کی جو تعریف کریں گے وہی تعریف معتبر ہوگی, کسی غیر آدمی کی تعریف معتبر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کے بعد یہ کہی, میں نے آپ سے جو سوال کیا, خلافت راشدہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک اسلام کی اس تاریخ میں, اسلامی لٹریچر میں مجھے کہیں دکھا دیں کہ اسلامی نظام سیاست کے لیے جمہوریت کے لفظ کو بطور اصطلاح کے استعمال کیا گیا. ہمیں خلافت کا لفظ ملتا ہے لٹریچر پہ, ہمیں امارت کا لفظ ملتا ہے لٹریچر میں, ہمیں امامت کا لفظ ملتا ہے لٹریچر میں, ہمیں جمہوریت کا لفظ اسلامی تاریخ کے لٹریچر میں اسلامی نظام سیاست حکومت کے لیے بطور اصطلاح کے کہیں نہیں ملتا. اور اس پر میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں, چھوڑیں اس بات کو. کدھر علامہ خالد صاحب کی کتاب, بہرحال علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ جو مانچسٹر کے تھے, جو انتقال کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو جمہوری, ہاں یہ مل گئی, جمہوریت کی جو اصطلاح ہے
بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد سے جمہوریت کا تعارف ہوا۔ اب اس کے بعد ایک اور حوالہ سنیں، یہ اسی میں لکھا ہے جو ہماری انٹرنیشنل یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے جمہوریت کی اصطلاح مغربی افکار و علوم کی اشاعت کے بعد عام ہوئی، اس سے پہلے اس کا کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ اور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اصطلاح کس نے استعمال کی ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ کس نے اصطلاح استعمال کی ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد، یہ وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے لفظ جمہوریت کی اصطلاح اسلام کے سیاسی نظام کے لیے، نظام خلافت کے لیے بطور اصطلاح کے استعمال کی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہمارے اسلامی لٹریچر میں کہیں جمہوریت کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے تو مجھے لا کر دکھائیں کسی کتاب سے بھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے مزید یہ کہا کہ خلفائے راشدین کا انتخاب جمہوری طریقہ ہے، آپ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا۔ میں آج سب دیوبندیوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں، میں نے کسی غیر دیوبندی کا حوالہ ابھی تک پیش نہیں کیا، میں اپنے اکابر کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ میں آج ثابت کر کے جاؤں گا کہ پاکستان کے تمام جمہوری مولوی، ان کا دیوبند مسلک سے کوئی تعلق نہیں، وہ دیوبند کے افکار اور نظریات کے باغی لوگ ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے محقق العصر حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی۔ کس کو ان کی علمیت میں شبہ ہو سکتا ہے؟ کس کو ان کی علمیت میں شک ہو سکتا ہے؟ یہ کیا لکھتے ہیں اپنی تفسیر انوار البیان میں؟ یہ تو سب جانتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی خلفائے راشدین تھے۔ ان حضرات کو منتخب کرتے وقت کوئی بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر انتخاب نہیں ہوا، نہ پورے ملک سے ووٹ لیے گئے۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں یہ چاروں خلفاء کا انتخاب تھا، ان میں کبھی بھی پورے ملک میں الیکشن نہیں ہوا، بلکہ پورے صحابہ بھی شریک نہیں ہوئے، نہ پورا مدینہ شریک ہوا، چند افراد نے منتخب کر لیا، سب نے مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت عثمان کا انتخاب جمہوری طریقہ کار سے ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں چیلنج دے کے یہ بات کہتا ہوں، اگر تم آپ ثابت کر دیں کہ چھوڑیے باقی سارے اسلامی حدود کو، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیل چکا تھا، مسلمان شرق و غرب میں پھیل چکے تھے، ایک مدینہ کے سب مسلمانوں سے ووٹ لی گئی ہو، آپ مجھے ایک حوالہ پیش کر دے، میں اپنی شکست اسی وقت لکھ کے دے دوں گا، ایک مدینے سے۔ سنیں چپ، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے کہا کہ کوئی خلفائے راشدین کا انتخاب جمہوری طریقہ کار سے نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی محمودیہ، مفتی محمود حسن گنگوہی، مفتی اعظم ہند، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت کو قائم کیا، اور کیا خلفائے اربعہ بھی اس جمہوریت پر چلے یا انہوں نے کچھ تغیر اور تبدل کیا؟ انہوں نے پہلے شاہ ولی اللہ کا حوالہ پیش کیا کہ محدث العصر اور امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جمہوریت کی تردید فرمائی۔ وہاں قوانین احکام کا مدار دلائل پر نہیں بلکہ کثرت پر ہے، یعنی کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ آگے جا کے لکھتے ہیں خلفائے اربعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے اس کے خلاف کوئی دوسری رائے اختیار نہیں کی، کوئی جمہوریت کی رائے انہوں نے اختیار نہیں کی۔ یہ فتاوی محمودیہ مفتی محمود حسن گنگوہی کا۔ اور میں یہ بھی آپ ابھی پیش کروں، یہ میرے ہاتھ میں اسرار العروج ہے مختار الدین شاہ صاحب کا، جس کی ولایت میں کس کو شک ہے؟ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے جمہوری علماء نے پہنچایا ہے۔ یہ کیا لکھتے سنیے گا، پاکستان میں اسلام پسند مسلمانوں نے مغربی جمہوریت کی سیاست کو اختیار کیا، اس کے لیے برابر 50 برس تک بڑی بڑی قربانیاں دی، مگر اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مغربی جمہوریت جس کی بنیاد ہی کفر تھی، عوام کی پسند کے قانون کی حکمرانی ہو، اس کفریہ نظام کو اسلام کا جز قرار دیا، اسلامی جمہوریت کی اصطلاح وضع کر لی اور اس کو دینی اہمیت حاصل ہو گئی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس نظام کفر کو پھیلایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس نظام کفر کو پھیلایا ہے۔ مزید نقصان یہ ہوا علماء اسلام خود مسلمان عوام کی نظروں سے گر گئے۔ اس الیکشن میں دیکھا نہیں ہے ان کو ذلیل کھجل خراب کر کے ان کو پارلیمنٹ سے دھکیلا گیا ہے، جیسے بکریوں کے ریوڑوں کو اٹھا کے باہر نکالا جاتا ہے۔ اب آپ اس کے بعد مزید سنیں، یہ سارے خارجی ہیں، یہ سارے تکفیری ہیں، یہ سارے گمراہ ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کو میں بعد میں پیش کروں گا کہ ان سے سوال ہی یہی کیا گیا اسلام میں جمہوریت میں۔ بعض وہ علماء پیش کر رہا ہوں جو پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں پر موجود تھے۔ بہرحال میں اپنی اصل بات کی طرف پھر لوٹتا ہوں۔ آپ نے کہا جی آپ نے مان لیا جی اپنی جیت کا فیصلہ تو آپ نے 1 منٹ میں کر دیا، یہی آپ کی شکست کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے جیت کے نعرے لگا دیے ہیں، ابھی بات ہی پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا آپ نے جمہور علماء کے جمہور کو مان لیا ہے۔ میں نے پہلے یہ بات کہی کہ جو فقہا کی اصطلاح جمہور ہے یا محدثین یا مفسرین کی، اس جمہور میں اور مروجہ جمہوریت میں ان دونوں کے درمیان یعنی یہ دونوں متضاد راہیں ہیں، یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔
کیوں؟ اس کی وجہ میں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا، جس کو آپ شیر مادر سمجھ کے کھا گئے اور آپ اس کو ہضم کر گئے، آپ نے اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ جمہور، ادھر دیکھیں سید سلیمان ندوی اقبال پہ رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ کے بندے تو نے کیا کہا کہ جمہور اور جمہوریت ایک چیز ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اقبال مرحوم اسلامی اصطلاح جمہور اور جمہوریت میں فرق نہیں کر سکے۔ ان کا یہ موقف کہ اسلام میں تصور خلافت جمہوریت کی شکل ہے، درست نہیں۔ جمہوریت ایک خاص تہذیب و تاریخ کا ثمرہ ہے، اسے اسلامی تاریخ میں ڈھونڈنا معذرت خواہی ہے، اسے اسلامی تاریخ میں ڈھونڈنا۔ لہذا جمہور اور جمہوریت دو متضاد راہیں ہیں، آپ پہلے جمہور کی بھی تعریف کریں، جمہوریت کی بھی تعریف کریں، بحث پھر آگے چلے گی۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے چیلنج کیا ہے کہ میں جمہوریت کو ننگا شرک ثابت کروں گا، کفر ثابت کروں۔ جب آپ نے چیلنج کیا تو میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا، تو طریقہ یہ کہ آپ نے آنا تھا پشاور، آپ نہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اسلام آباد آپ کے پاس آیا کہ آپ نے اکابرین کے خلاف حرض سرائی شروع کی، ہمارے اکابرین کے خلاف۔ یہ موضوع ہے نہیں، نہ آپ کی دلیل بنتی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہیروڈوٹس یونان کا میرا اکابرین میں سے، آپ نے کہا میں نے اس کے متعلق کچھ غلط بات کی آپ کے اکابرین کے بارے میں، صرف یہ کہا کہ آپ کے اکابرین ہے، آپ نے مان لیا کہ یہ میرے ہے، امریکہ میں ہے۔ جو اگر امریکہ میں ہے یا یونان میں ہے، میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا، موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ واضعین کی جو تعریف ہے اس کا اعتبار ہے، اس پہ قرآن اور حدیث پیش کیجئے۔ کیا دلیل ہے کہ واضعین کی تعریف کا اعتبار ہے؟ اگر واضعین کی تعریف کا اعتبار ہے تو اہل لغت کا جو اہل لغت نے جتنے الفاظ وضع کیے اہل لغت نے، تو ان کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعتبار نہیں دیا۔ زکوٰۃ اہل لغت نے کس لفظ کے لیے وضع کیا تھا؟ صلات اہل لغت نے کس لفظ معنی کے لیے وضع کیا تھا؟ کس آپ کو جانتے کہ نہیں؟ عالم تو ہے۔ زکوٰۃ، حج، باقی جتنی شرعی امور ہے یہ اہل لغت نے کسی اور معنی کے لیے وضع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف الگ معنی کے لیے وضع کیا۔ علم نحو کا الگ موضوع وہ ہے، تعریف ہے علم نحو میں، کلمہ یا منطق کا الگ الگ تعریفات ہے۔ آپ نے کہا کہ واضعین کی جو تعریف ہے اس کا اعتبار ہے، تو اس پہ آپ دلیل پیش کیجئے اور اس کا بھی جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا۔ باقی جتنے وہ فنون ہے انہوں نے اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ تعریف اہل لغت یا واضعین کی کا اعتبار نہیں، بلکہ اصطلاح، جو اصطلاح میں لوگوں کا عرف میں جو عاملین ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے صلات، تو اسلام نے صلات کے لیے جو تعریف وضع کی ہے اس کا اعتبار ہے۔ یہ اگر کوئی اٹھ کر کہے منکرین نماز والے کہ میں تو اہل لغت کا وہ کرتا ہوں، اعتبار کرتا ہوں، صلات کا مطلب ہے کہ تحریک الصلاوین، بس تحریک الصلاوین کر کے تھوڑا سا ڈانس کر کے کہے کہ میں نے تو لغوی جو معنی ہے واضعین نے جو صلات جس معنی کے لیے وضع کی ہے اس طرح میں نے نماز پڑھا، ہم کہیں گے کہ نہیں، شرعی تعریف کیا اعتبار ہے۔ لہٰذا جمہوریت میں جو لوگ عاملین ہیں، عمل کرتے ہیں، جو ہمارا اکابرین ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے آئین وضع کیا، جو پاکستان کے لیے یہ جمہوریت جو طریقہ کار وضع کیا اکابرین، ان کی تعریف کا اعتبار ہے، کیونکہ عاملین کے وہ جو تعریف ہے اس کا اعتبار ہے۔ اس کا تعریف میں نے دکھایا کس سے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب سے۔ آپ نے کہا کہ میں علماء کرام اکابرین کی تعریفات پیش کرتا ہوں، علماء دیوبند سے ہٹ کر نہیں جاتا ہوں۔ علماء دیوبند کے جو سرپرست ہے وفاق المدارس کے، آپ کہتے ہیں میں ان کی تعریف کو نہیں مانتا ہوں، تو کس طرح علماء دیوبند سے آپ کا تعلق ہے؟ اگر آپ کا تعلق ماماتیوں سے ہے تو ماماتیوں کا جو بڑا ہے شعیب صاحب، اس سے دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے جمہوریت کو مباح کہا ہے کہ ایک مباح عمل ہے۔ اگر کوئی اسلام کے لیے کرتا ہے تو اسلام ہے، اگر کوئی اس پہ کفر کے لیے کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ ماماتیوں کی جو شیخ صاحب شعیب صاحب، اسے دکھا دوں، ویڈیو دکھا دوں، اگر آپ مطالبہ کریں تو دکھا دیتا ہوں۔ کہا جس مسلک سے، فرقے سے آپ کا تعلق ہو، تکفیریوں سے آپ دکھا نہیں سکتے۔ اچھا، میں جمہوریت کی جو تعریف ہے میں نے تقی عثمانی صاحب سے دکھائی، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ جمہوریت اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے اور اسلام عین حکومت ہے۔ حق اقتدار کس کو ہو اور حکومت کا طریقہ کار کیا ہو، یہ حق اقتدار کس کو، حکومت کا طریقہ کار کیا ہو، جس کے بعد جو آپ نے مان لیا
کہ اس میں اکثریت کی رائے مطلوب ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے کہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، جو آپ مان چکے پہلے۔ آپ نے کہا کہ مباحات میں، انتظامی امور میں، ادھر آپ نے لکھا ہے کہ مباحات میں یا وہ فقہاء کرام والا تم آپ بھی مان گئے، اکثریت مطلوب ہے۔ جو اکثریت جو آپ مان گئے ہیں پاکستان میں جو جمہوریت ہے، اکثریت یہی فیصلے کرتے، مباحات میں فیصلے کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی جمہوریت نے مباحات میں فیصلے نہیں کیے بلکہ منصوصات میں کیے، تو آپ نے جمہوریت کو کفر لذاتی ہی کیوں کہا؟ اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اب میرے سوالات کے جوابات دے، لکھ دے۔ آپ نے اس کا پہلے ٹرن میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کفر لذاتی ہی کیوں کہا اس کے، اور اگر کفر لذاتی ہی کہا تو اس کفر کے لیے وہی نص پیش کیجیے، دلیل پیش کیجیے، اور یہ اس کا جواب دے کہ جتنے فتویٰ جات آپ کے پاس ہے، حسن الفتاویٰ، تھانوی صاحب، سب نے ان کو کفر، یہ جو آپ نے اٹھایا ہے نا آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس نے بھی لکھا ہے، صنم اکبر جو لکھا ہے وہ مغربی جمہوریت کو لکھا ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا مختار الدین شاہ صاحب کا پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ مغربی جمہوریت کے میں اتفاق کرتا ہوں، مغربی جمہوریت پہ اس کو میں نہیں مانتا ہوں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت نہیں، وہ اسلامی جمہوریت ہے۔ اور کون سا اسلامی جمہوریت ہے؟ دکھاؤ وہ کتاب جو حضرت عمر رضی اللہ جو لکھا تھا مفتی شفیع صاحب نے، حضرت مولانا ادریس قندیلی نہ مفتی شفیع صاحب نے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے اسلام ہی کو حقیقی جمہوریت کی بنیاد ڈالنے والا قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے، ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ مہمات مملکت میں مشورہ لینا واجب ہے۔ یہ مباحات میں، انتظامی امور میں ہے۔ پاکستان کی جو جمہوریت ہے، علماء کرام نے اس کو وضع کیا، علماء کرام اکابرین، مفتی شفیع صاحب اور ان کے ساتھ جو ساتھی، انہوں نے جمہوریت کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ یہاں جمہوریت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، پاکستان میں جمہوریت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئین پاکستان، یعنی جمہور جو فیصلہ کرے نا وہ ادھر آ جاتا ہے اس کتاب میں، یعنی پاکستان کے اندر درج ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ کتاب دے رہا ہوں، جمہوریت کا وہ فیصلہ دکھا دے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، یا اس میں میں دکھاتا ہوں کہ پاکستانی جمہوریت نے اسلام کے عین مطابق فیصلے کیے۔ انہوں نے پاکستانی جمہوریت نے یہ 22 دفعات اسلامی 1973 کے 22 دفعات اسلامی مملکت کے دستور میں حسب ذیل اصول کی تصریح، حاکم تشریع و تکوین حیثیت سے اللہ رب العالمین ہے۔ جو آپ مغربی جمہوریت کفر ثابت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ حکمیت اعلیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ جمہور کے لیے ہے، اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس میں حکمیت اعلیٰ رب العالمین کے لیے ہے، وہ علت موجود نہیں ہے۔ آپ لوگ کفر لذاتی ہی کہتے ہیں، اس کا جواب دے کہ کیوں کہتے، کس نے کہا ہے، اور اس کے لیے دلیل چاہیے۔ آگے تو آپ اس میں علل ذکر کر رہے ہیں، کہتے کہ میں اس کو کفر لذاتی ہی کہتے ہیں، اور نص پیش نہیں کر رہے، اور دلائل تو آپ علت والی پیش کر رہے ہیں، دلائل اس کا جواب دے۔ باقی پاکستان ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا، دوسرا دفعہ، اور کوئی ایسا قانون نہ بنایا جا سکے گا، نہ کوئی ایسا انتظامی حکم دیا جا سکے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ یہ پاکستانی جمہوریت نے اسلامی فیصلے کیے ہیں یا کفری فیصلے کیے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ علت دیکھا پاکستانی جمہوریت نے، جو کفر والا علت دیکھا کہ پاکستانی جمہوریت نے وہ کفر والے فیصلے کیے، اور اس کتاب سے دیکھا، وہ کتاب اگر آپ کے پاس نہیں تو میں دے دوں گا، ہاں اس سے مجھے دکھا دے کہ پاکستانی جمہوریت نے یہ فیصلے کیے۔ آگے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ دکھا مفتی شفیع صاحب سے کہ اس کے واضعین علماء کرام ہے، میں پاکستانی جمہوریت پہ بات کرتا ہوں، آپ مغربی جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ آئندہ کے لیے مغربی کا جو نام ہو نا وہ جمہوریت پہ بات نہ کریں، اس کے ساتھ میرا اتفاق ہے، لکھ کر دیتا ہوں۔ مغربی جمہوریت کے بارے میں علماء کرام نے جتنے فتاوی جات میں، تانوی صاحب تو پاکستان بننے سے پہلے گزر گئے تھے نا، مغربی جمہوریت کے بارے میں مختار الدین شاہ صاحب نے لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے میں ان کو مانتا ہوں کہ ٹھیک نہیں مغربی جمہوریت، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ باقی پاکستان کی جمہوریت میں جہاں لکھا ہو کہ مغربی جمہوریت کے خلاف کون سی جمہوریت ہے، پاکستانی جمہوریت، وہ دکھا دے کہ پاکستانی جمہوریت میں حکمیت اعلیٰ اللہ کو حاصل نہیں ہے، انہوں نے یہ کفری فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے، یہ دکھا دو۔ ہاں اس کا جواب دے، اس کا جواب دے، اقلیت ہو یا جمہوریت ہو، قرآن و حدیث، اقلیت ہو یا جمہوریت ہو، اگر قرآن و حدیث کے مطابق، ایک دفعہ تو آپ نے لکھ کر دیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق حکم دے، فیصلہ کرے، تو آپ مانتے کہ یا اس کو بھی کفر کہتے ہیں؟ اگر قرآن و حدیث کے مطابق جمہوری انتظامی امور میں
پاکستان کی جمہوریت انتظامی امور میں فیصلے کرے اور قرآن و حدیث کے تحت کرے، اس کے نیچے کرے، اللہ اور رسول کے خلاف، قانون کے خلاف نہ کرے، تو ایسی جمہوریت آپ اس کو کفر سمجھتے یا اس کو جائز سمجھتے، اسلام سمجھتے؟ اس کا جواب دے۔ اگر آپ اس کو اسلام سمجھتے تو میرا اور تیرا اتفاق ہو جائے گا، ایک دفعہ آپ نے اتفاق کیا ہے، تو پھر آپ لکھ دے کہ میں ایسا جمہوریت جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرے، جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے نہ کرے، یعنی اس کے ساتھ ان کی مخالفت نہ ہو۔ ہاں اگر یہ بات ہے تو لکھ کر دے تاکہ ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ میں نے جو دعویٰ لکھا ہے کہ علی الاطلاق مروجہ ڈیموکریسی جمہوریت کفریہ شرکیہ نظام ہے، علی الاطلاق پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، یورپین، دنیا جہان کی جہاں جمہوریت قائم ہے، میں کس بنیاد پر اس کو کفریہ کہہ رہا ہوں، شرکیہ کہہ رہا ہوں؟ وہ یہ بنیاد اور وجہ ہے کہ عوامی اکثریتی رائے کی بنیاد پر پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت منصوصات اور غیر منصوصات میں اپنے اختیارات کے مطابق قانون سازی کریں گے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ منصوص جو مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتار دیے گئے ہیں وہ جوں کہ توں نافذ ہوں گے، ان میں تو کسی کو قانون سازی کا کوئی اختیار حاصل ہی نہیں، جیسے شراب کی حرمت ہے، ٹھیک ہے، حد زنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ جو مغربی جمہوریت میں جو علت ہے، عوامی اکثریتی رائے کی بنیاد پر قانون سازی کا اختیار، یہی علت پاکستانی جمہوریت میں بھی پائی جاتی ہے، اس کو میں ثابت کرنے کا پابند ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں میں آپ کی ایک ایک بات کو باریکی کے ساتھ لیتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن میرے کچھ سوال ابھی تک آپ کے اوپر قرض ہیں جو میں آگے چل کے دوبارہ دہراؤں گا۔ مغربی جمہوریت کے 5 ارکان ہیں، پاکستانی جمہوریت انہی 5 ارکان کے اوپر کھڑی ہے۔ نمبر 1، مغربی جمہوریت کا جو پہلا رکن ہے، حق بالغ رائے دہی بشمول خواتین، یعنی ہر بالغ آدمی کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، ہر بالغ آدمی کو ووٹ دینے۔ پاکستان میں بھی یہی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نہیں تو میں آئین پاکستان سے دکھا دیتا ہوں کہ ووٹ دینے والے کے لیے کوئی اہلیت کی شرط نہیں ہے، صرف یہ کہ بالغ ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ نمبر 2، ہر ایک کے ووٹ کی یکساں قیمت، یہ مغربی جمہوریت کا دوسرا رکن ہے۔ پاکستانی جمہوریت میں بھی ہر ایک کے ووٹ کی یکساں قیمت ہے کہ نہیں؟ اگر کیا کہتے ہیں اس کو، مفتی تقی عثمانی صاحب نواز شریف کو ووٹ مثلاً مولانا فرمان صاحب کو ووٹ دیتے، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور سندل خٹک یا وہ دوسری جو ایک اور حریم شاہ، یہ مولانا فرمان صاحب کو ووٹ دیتی ہیں، دونوں کی رائے میں کوئی فرق جمہوریت نہیں کرتی، جمہوریت میں دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ اتنے بڑے شیخ الاسلام کی اور ایک کی رائے برابر ہے۔ یہ ایسا نظام ہے کہ جس کو عقل سلیم کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسرا رکن، ادھر میری طرف توجہ دے، تیسرا رکن مغربی جمہوریت کا کیا ہے؟ درخواست برائے نمائندگی۔ مفتی صاحب، درخواست برائے نمائندگی، کوئی ایم پی اے کی جا کے درخواست دے گا، کوئی ایم این اے کی درخواست، جبکہ اسلام اصولی طور پر طلب امارت کو ناپسند کرتا ہے، اصولی طور پر، اگرچہ اجازت ہے کسی کچھ استثنائی صورتیں ہیں، لیکن اصولی طور پر اسلام، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اسلام، میں نے یہ کہا کہ درخواست برائے نمائندگی یہ مغربی جمہوریت کا تیسرا رکن ہے۔ ہماری جمہوریت میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ہاں، خود عہدہ طلب کرنا، جا کے طلب کرتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں اس کو، میں ایم پی اے بننا چاہتا ہوں، مجھے ایم این اے کا الیکشن لڑنے کی اجازت، درخواست دیتے ہیں جا کر، جبکہ اسلام طلب منصب کو پسند نہیں کرتا اصولی طور کے اوپر۔ نمبر 4، مغربی جمہوریت کا جو چوتھا رکن ہے، سیاسی پارٹیوں کا وجود، سیاسی پارٹیوں کا وجود۔ سیاسی پارٹیوں کے وجود کے بغیر جمہوریت چل ہی نہیں سکتی۔ پاکستان میں بھی کتنی سیاسی کشاکش ہے، کتنی سیاسی جمہوری پارٹیاں وجود میں آ چکی ہیں، کیا مذہبی کیا سیکولر، ٹھیک ہے، جنہوں نے ملک کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دی ہے۔ 5واں رکن اعظم کہہ رہا ہوں کہ کثرت رائے کی بنیاد پر قانون سازی، یعنی کثرت رائے معیار حق ہے مغربی جمہوریت میں۔ پاکستانی جمہوریت میں بھی کثرت رائے معیار حق ہے، کثرت رائے، جبکہ اسلام کثرت رائے کو معیار حق نہیں سمجھتا، اس کی حیثیت صرف قطع نزاع کی ہے بس۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، 5 ارکان، یہ پانچوں کے پانچوں
پاکستانی جمہوریت میں پائے جاتے ہیں. اور ان میں جو آخری جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے حکیم الامت کے سیاسی افکار میں لکھا کہ لہذا جمہوریت کا سب سے پہلا رکن اعظم یہ ہے اس میں عوام کو حاکم اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے. یہ رکن اعظم ہے. پاکستان میں بھی حاکمیت اللہ کی نہیں، عوام حاکم اعلیٰ ہے. عوام حاکم اعلیٰ ہے. مفتی صاحب اب میں حوالہ آپ کا منچاہی کا پیش کرنے لگا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ سارے سامعین سارے ناظرین اس حوالے پر توجہ دیں. مغربی جمہوریت جس فلسفے پر قائم ہے کہ اکثریتی رائے کی بنیاد پر دستور بنے گا حکومت چلانے کے لیے، اکثریتی رائے پر قانون سازی ہوگی عوام الناس کو چلانے کے لیے، یہ مغربی جمہوریت ہے نا. پاکستان کا دستور بھی اکثریتی رائے سے وجود میں آیا ہے. قرارداد مقاصد بھی اکثریتی رائے کی بنیاد پر منظور کی گئی ہے. اکثریتی رائے جب چاہے قرارداد مقاصد کو اٹھا کے باہر پھینک. ایک منٹ. اب دیکھیے سب سے پہلے تو میں آئین پاکستان سے حاکمیت اعلیٰ کی شک کا نسخ ثابت کرتا ہوں کہ حاکمیت اعلیٰ والی شک کو آئین پاکستان کی دوسری شک خود منسوخ قرار دیتی ہے. کیسے؟ یہ میرے ہاتھ میں یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات ہے جس پر میری ساری تقریر کا مدار ہے، پورے مناظرے کا مدار اس گفتگو کے اوپر ہے. دیکھیں مفتی صاحب، آئین کا ترمیمی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو 238 جو اس کا ایکٹ ہے آرٹیکل، اس میں لکھا ہے کہ اس حصے کے مطابق آئین کو پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے بدلا جا سکتے ہیں. مفتی صاحب آئین کی کوئی دوسری شک، کوئی دوسری دفعہ، کوئی دوسرا آرٹیکل وہ 2/3 اکثریت جب چاہے قانون آئین کے کسی دفعے کو منسوخ کر سکتی ہے، اس میں ترمیم کر سکتی ہے، اس میں رد و بدل کر سکتی ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے، خود آئین کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2/3 اکثریت جب چاہے وہ حاکمیت اعلیٰ والی شک کو ختم کر دے یا حاکمیت اعلیٰ والی شک کو کیا کر دے، اس میں ترمیم کر دے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ حاکمیت اعلیٰ، ہم تو صرف حاکمیت اعلیٰ کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ حاکمیت اعلیٰ خود کس اصول کے اوپر کھڑی ہے. وہ اکثریتی رائے کی بنیاد پر کھڑی ہے. اکثریتی رائے جب چاہے وہ اسے کیا کر دے، منسوخ کر دے. اب مفتی تقی صاحب کا حوالہ سنیں. ٹھیک ہے، اگرچہ مجھے ان سے بعض امور میں اختلاف ہے کہ اس خاندان نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ٹاکیاں لگا کر اسلام کے سیاسی نظام کو یا اسلام کے معاشی نظام کو مغرب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، ٹاکیاں لگا کر. لیکن یہاں جو حکیم الامت کے سیاسی افکار نامی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑے کھل کر یہ بات انہوں نے، مجھے مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. مجھے ٹھیک ہے حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات بات انسان کچھ کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو بات لکھی ہے، جب یہ حوالہ مجھے ملا تو بس میں نے سمجھا کہ میں جو بات چاہتا تھا وہ مجھے شیخ الاسلام سے مل گئی ہے. کیسے؟ اب یہ میں جو عبارت میں پڑھنے لگا ہوں، ہر آدمی پر اس کو سننا واجب ہے. پورے غور کے ساتھ سنیے گا، ایک ایک لفظ. کتنا ٹائم باقی ہے؟ 2 منٹ. لفظ جمہوریت کا سب سے پہلا رکن اعظم یہ ہے کہ اس میں عوام کو حاکم اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے اور عوام کا ہر فیصلہ جو کثرت رائے کی بنیاد ہو وہ واجب التعمیل اور ناقابل تنسیخ سمجھا جاتا ہے. کثرت رائے کے اس فیصلے پر کوئی قدغن اور کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. آگے ذرا سنیے گا. اگر دستور حکومت عوامی نمائندوں کے اختیار قانون سازی پر کوئی پابندی بھی عائد کر دے، جیسے دستور نے پابندی عائد کر دی کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ دستور میں لکھا ہوا ہے نا. آگے لکھتے ہیں کہ تو یہ پابندی اس لیے واجب التعمیل نہیں ہوتی کہ یہ عوام سے بالا تر کسی اتھارٹی نے عائد کی ہے. عوام سے بالا تر کسی اتھارٹی نے، یا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے ہر حال میں ماننا ضروری ہے. یعنی یہ جو حاکمیت اعلیٰ والی شک ہے، یہ جو اسلامی شکیں ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، یہ اللہ کا حکم سمجھ کر واجب التعمیل نہیں ہے، یہ عوام سے بالا تر کسی اتھارٹی کی سمجھ کر واجب التعمیل نہیں. آگے لکھتے ہیں بلکہ صرف اس لیے واجب التعمیل سمجھی جاتی ہیں یہ پابندیاں خود کثرت رائے نے عائد کی ہیں، کثرت رائے نے عائد کی ہیں. لہذا اگر کثرت رائے کسی وقت چاہے تو اسے منسوخ کر سکتی ہے. کثرت رائے کسی وقت چاہے تو اسے، یعنی آج پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اس پر متفق ہو جائے نا کہ بھائی اس ایکٹ میں ترمیم، اس آرٹیکل میں ترمیم کر دو، تو 2/3 اکثریت کو یہ اختیار حاصل ہے. سنیں ایک منٹ. یہ لکھا ہے شریعت کی اسی آئین کے اندر یہ بات لکھی ہے
ادھر کثرت رائے سے تمام فیصلے ہوں گے. کثرت رائے سے پارلیمنٹ خود مختار ادارہ ہے, وہ 2/3 اکثریت کے بنیاد پر تمام فیصلے کریں گے. یہ اس آئین کے اندر خود یہ بات لکھی ہوئی ہے. ٹائم پورا تو نہیں ہوا, کچھ رہتا ہے؟ اچھا آخری بات دیکھیے, آخری بات میری سن لی. میں نے جو آپ سے سوالات کیے, پہلے میں اپنے سوالات دہرا دیتا ہوں. میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ بھائی جمہور اور جمہوریت میں فرق واضح کریں, دونوں کی تعریف کریں. جمہور کسے کہتے ہیں, جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ دونوں متضاد جنسیں ہیں, جمع نہیں ہو سکتی. جمہوریت ایک مستقل نظام حیات کا نام ہے, مستقل نظام حیات کا نام ہے. جمہور صرف ایک فقہا کی اصطلاح ہے. دونوں میں فرق واضح کریں. دوسرا سوال جس کا ابھی تک آپ نے حل نہیں کیا, خلافت راشدہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک کب کس زمانے میں اسلام کے سیاسی نظام اسلام کے سیاسی نظام کے لیے لفظ جمہوریت کو بطور اصطلاح کے استعمال کیا گیا؟ یہ دو فرق واضح کریں دونوں سوالوں. میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمرے میں بیٹھ کے بات کرنا یہ تو آسان کام ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, بچہ بھی کر سکتا ہے, لیکن مناظرے کے میدان میں جواب دینا یہ تو آپ کے لیے آج قیامت ہے. قیامت میں آپ سوالات کے جوابات دینے, یہ آپ کے لیے دنیا نہیں, یہ مناظرے کا ابھی آپ پہ قیامت قائم ہے. اچھا, اس کا میں نے جواب دیا کہ 1973 کے آئین میں یہ جمہور نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر قسم کا قانون نافذ کرو مباحات میں, انتظامی امور میں, لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ یا کوئی بل پاس اگر کس نے کی بھی تو ایک اور شک ہے, اس کو آئین شک نہیں اس کو کہتے ہیں. شک نمبر 6, انہوں نے پھر آئین شک اگر کسی نے چال چھلی نا تو آپ عدالت بھی جا سکتے ہیں, عدالت میں اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے, اتنا تو اخبار آپ نے پڑھا ہے کہ آج کل ایک بل اس طرح ہوا تھا کہ اس میں ایہام تھا, صرف کفر کا ایہام, کفری بل نہیں تھا, ایہام تھا, وہ غلط استعمال ہو سکتا تھا. وہ ٹرانسجنڈر کا جو بل ہے صرف ایہام تھا کہ یہ تو غلط استعمال ہو سکتا ہے. ایک تندرست انسان کہہ سکتا ہے کہ میں بھی بیمار ہوں, تو اس ایہام کو ختم کرنے کے لیے اس کو چیلنج کیا, ختم کر دیا, کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف آ رہا تھا. تو پاکستانی جمہوریت نے آج تک قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی میں بتاتا ہوں کہ سود کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا کہ سود کو ختم کرو. 5 سال وہ اداروں نے کہا کہ ہمیں 5 سال دیجیے, پھر 5 سال دیے. ابھی پھر شرعی عدالت کے پاس گیا کہ یہ تو ان کے خلاف ورزی کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یکسر ختم نہیں کر سکتے. جس طرح کہ ہمارے تسلیمی والے کہتے ہیں کہ وہی نظام چل رہا ہے بینکوں کا, یکسر ہم ختم کریں گے اس نظام کو, تو یہ اقتصادی نظام کس طرح چلے گا؟ اس کے کچھ ٹائم چاہیے. تو انہوں نے ابھی بھی دوبارہ ٹائم, ایک دفعہ 5 سال مانگی, ابھی دوبارہ ٹائم مانگ. تو پاکستانی آئین نے, پاکستانی جمہوریت نے جتنے فیصلے کیے قرآن و حدیث کے مطابق کیے, قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کیے. الحمدللہ علماء کرام نے ان لوگوں کا راستہ بند کیا ہے. کہ آئندہ اگر کوئی ایسی جمہوریت آئی کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کریں گے تو یہ ان کے سامنے آئے گا, یہ ان کے سامنے ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے. جمہوریت کو اختیار ہے کہ وہ فیصلے کرے, لیکن قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اچھا, آپ کے 5 باتیں آپ نے سب سے پہلے کہا, سب کو پتہ ہے, آپ نے کہا کہ یہ کفر لذاتی ہی ہے. لذاتی ہی کے لیے تو آپ کو نص چاہیے, قرآن سے آپ کے پاس نہیں ہے, یا متواتر حدیث چاہیے کہ اس میں کوئی اور احتمال نہ ہو. علماء کرام جانتے ہیں وہ لذاتی ہی کسی نے کہا نہیں ہے, آپ نے ادھر اعلان کیا ہے لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں. تو آپ آئے لغیر ہی پہ. یہ جو آپ نے علل پیش کی ہے, علل لغیر ہی میں ہوتا ہے. یہ علل اگر نہ نکل جائے تو وہ کفر اس سے نکل جاتا ہے. آپ نے پہلے کہا کہ ہر بالغ کو ووٹ کا حق ہے, یہ کفر ہے. اللہ نے حق دیا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنِهِمْ, سب سے مشورہ لو, یہ عام حکم دیا ہے. اس میں اللہ نے سب کو حکم دیا ہے. پاگل جتنی یہ انسان رہتے سب کو جتنے ہے وہ عام میں شامل ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دیا ہے. آپ قرآن اور حدیث سے دکھا دے کہ فلاں فلاں رائے دے سکتا ہے اور فلاں فلاں رائے نہیں. اللہ نے کہا کہ سب رائے دے سکتے, سب کو حکم دیا ہے. آگے دوسرا کہا آپ نے دلیل, مودودی صاحب کا وہ اچھا, حضرت عبد الرحمن عثمان رضی اللہ کا جواب سن لیجئے. عثمان رضی اللہ کا جواب سن لیجئے. آپ نے کہا عثمان رضی اللہ کی جمہوریت اکثریت سے نہیں ہوئی تھی, وہ سن لیجئے. حضرت یہ کتاب ہے تاریخ ابن کثیر. اچھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ ان دونوں کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کرنے لگا, اور لوگوں کے سرداروں کی رائے سے مسلمانوں اور کے سرداروں کی رائے متفرق اور مجتمع طور پر اکا دوکا اور اجتماعی رنگ میں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اکٹھا کرنے, حتیٰ کہ آپ پردہ نشین عورتوں کے پردے میں بھی ان کے پاس گئے, اور مدرسہ کے لڑکوں اور مدینہ کے طرف آنے والوں سواروں اور بدوؤں سے بھی 3 دن اور رات
مشورہ کیا صاحب سن لیجیے اور حضرت ان سب نے اور اکثر نے حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں رائے دی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخ تریح ابن کثیر میں بھی لکھا ہے، تاکہ عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک اور کتاب ہے وہاں لکھا ہے۔ اچھا یہ جو ایک اور حوالہ ہے یہ موجودی صاحب کا، اچھا آپ نے کہا کہ عورت اور مرد کی جو رائے ہے وہ برابر ہے، یہ فتاوی فریدیہ ہے، آپ کے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو، ہے نہیں، آپ دے جلد اول فریدیہ، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، مسلم شخصیت۔ اچھا لکھا ہے دشمنوں بھی نے مانا ہے، در حقیقت ایک شفاعت اور اظہار اعتماد ہے، ووٹ ایک شفاعت اور اظہار اعتماد ہے جس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ فتویٰ سن ابھی وہ دکھاؤ جو وہ مفتی فرید صاحب مودودی صاحب کا حوالہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، مودودی صاحب والا۔ اچھا آپ نے کہا کہ اس میں طلب کرتے ہیں اس کو، یہ کفر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے عہدہ طلب کیا، انی لحفیظ علیم۔ اچھا ایک اور آیت ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وَاجْعَلْ لِي، یہ دعا نبی علیہ، سن لیجئے قرآن پاک پڑھتا ہوں، قرآن پاک سن لیجئے، یہ پارہ ہے 15، یہاں پہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ مودودی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اقامت دین اور نفاذ شریعت اور اجراء حدود اللہ کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب اور مندوب ہے، اور وہ لوگ غلطی پر ہے جو اسے دنیا پرستی یا دنیا وغیرہ وغیرہ جو آپ کے بارے میں لکھا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کیا لکھا ہے۔ اچھا یہ آپ نے کہا کہ یہ کثرت رائے کی وجہ سے لوگوں نے مانا، یعنی اکثریت جمہور کی خواہش پہ لوگوں نے مانا، یہ مطلب اس کا جواب دے رہا ہوں، ہاں یہ کیا لکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت نے بھی اس بات کا کچھ فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ ان کا انتخاب کثرت رائے پر ہوا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، وہ اس میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق کتاب میں۔ اچھا اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ تکفیریوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ جو حکمیت اعلیٰ کی جو شک ہے یہ اللہ کے لیے لوگوں نے نہیں مانا ہے بلکہ اکثریت کے خواہش پہ انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اس کا میں جواب دے دیتا ہوں، تمہارا یہ صرف جس کو آپ نے رکن اعظم کہا ہے، تقی عثمانی صاحب کا میں دکھاتا ہوں کہ اس نے کہا حکمیت اعلیٰ وہ حاصل ہے، وہ اسلامی جمہوریت۔ تقی عثمانی صاحب کو مانتے ہو؟ مغربی جمہوریت کچھ مانتے ہو کچھ نہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے اسلامی جمہوریت پر کتاب لکھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت اسلامی ہے اس نے ان کو اسلامی کہا ہے، وہ مان لیجیے۔ اگر تقی عثمانی صاحب پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو کراچی کو فتویٰ بھیج دیتے کہ پاکستان میں جمہوریت اسلامی یا غیر اسلامی ہے، اس پہ فیصلہ کرتے۔ اگر علماء دیوبند پہ آپ فیصلہ کرتے تو بتا دیں، جو آپ نے سامنے رکھے کراچی علماء کرام، ان پہ فیصلہ کرتے، سب کہتے کہ اسلامی نظام جو آپ علل بیان کر رہے ہیں کہ اس میں علل ہے پاکستانی جمہوریت میں، وہ علت موجود نہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ یہ اچھا ایک اس کا جواب دے کہ اگر مؤذن اذان دے اور آپ مسجد جائے یا کوئی تبلیغ والا ساتھی آپ کو سیروزہ کے لیے یا چلہ کے لیے لے جائے دین کے لیے، تو یا آپ ان کو خواہش پہ دین پہ عمل کر رہے ہیں، نماز پہ عمل کر رہے ہیں، یا اللہ کا حکم سمجھ کر؟ اس کا جواب دیں۔ یا آپ کو کوئی مصلح کوئی مبلغ آپ کو دین کی طرف بلائے، اس کی وجہ سے آپ داڑھی چھوڑ دیں یا آپ وضاقتہ اسلامی بنائے، تو اس کا یہ مطلب ہوا یہ کفر ہوا کہ یہ آپ نے کسی کی خواہش پہ، خواہش تو ہے مصلح و مبلغ کی خواہش ہے، تو جمہور کی بھی خواہش ہے کہ یہ حکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے ہو، کیونکہ قرآن میں ہے یہ لکھا ہے، یہ حکم لکھا ہے، یہ منسوسی حکم ہے، ثابت امور ہے، تو جمہور کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں نافذ ہو، اور یہ بھی خواہش ہے قرآن و حدیث کی جو نظام ہو وہ بھی قرآن نافذ ہو۔ اب بتاؤ اگر خلافت ہو تو کوئی خلیفہ آپ کہیں گے کہ یہ خلیفہ کی وجہ سے ہم نے نفاذ وہ کیا ہے، قرآن و حدیث نافذ کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ افغانستان میں امیر المومنین کی وجہ سے لوگوں نے اسلام مانا ہے،
اگر یہ لوگ کہے کہ امیر المومنین کی خواہش پہ اسلام نافذ ہے، یہ تو اس کا کیا جواب ہے؟ نے جو فکر میں مسائل میں نکالی ہے. اچھا، یہ آخری سوال، قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ایسے ملک ہو کہ وہاں پہ قرآن اور حدیث کے مطابق اسلامی ریاست بنے. اگر اس پاکستان میں آپ لوگ خلافت قائم کرے تو ہم یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتے تھے قائد اعظم کی خواہش پہ آپ نے خلافت قائم کی ہے قرآن و حدیث، تو اس کا یہ مطلب ہوا. اچھا، یہ اس کا بھی جواب دے کہ جس پاکستان میں آپ رہے تھے یہ کثرت رائے سے آزاد ہوا ہے، جمہوریت کی طور سے آزاد ہوا ہے، یا آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے ووٹ کی مخالفت کر کے یا ووٹوں سے بنا ہے، کثرت رائے سے بنا ہے پاکستان؟ جس پاکستان میں آپ رہتے ہیں اس کا بھی جواب دے کہ یہ کثرت رائے سے ووٹوں کسی لوگوں کے مشوروں سے بنا ہے یا ووٹوں کی مخالفت کی وجہ سے بنا ہے جو آپ مخالفت کر رہے ہیں. اچھا، ان کے ساری سوالات کے میں نے جوابات دیے. جو آپ نے اعتراضات اٹھائے یہ کفر نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ جو بھی اختیار کر سکتے ہیں. میں آخر میں بہت سارے دلائل میں لے کے آیا ہوں ادھر، لیکن میں ابھی وقت ختم ہوا. قرآن پاک سے اور صحیح حدیث سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے، جنگ احد کے بارے میں سب کتابوں میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت رائے کی وجہ سے مدینہ سے باہر نکلے، کثرت رائے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ خلیفہ بنے، کثرت رائے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ بنے، کثرت رائے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ خلیفہ بنے. اگرچہ اقلیت نے ان کی مخالفت کی لیکن اکثر نے جب بیعت کیا تو وہ بھی بنے. مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی جمہوریت کا وضع کیا ہے، یہ ادھر آپ کو میں نے دکھا دیا. اور تمام علماء کرام نے جو اسلامی جمہوریت کا اس لیے کہا ہے کہ یہ بطرز خلافت ہے، یہ جمہوریت جو ہے بطرز خلافت، یہ صرف حکومت قائم کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے. اگر اس میں علل کفر کی موجود نہیں ہے کیونکہ اگر جمہوریت جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ ادھر لکھ لیتے ہیں. کہاں پہ؟ اس کتاب میں اسلامی جمہوریہ ہے. نہ ہی پاکستان خود کہتا ہے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوں، اقرار کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں تو کافر ہے. اور یہ اس کے اندر بھی جمہوریت کے جتنے فیصلے وہ اسلامی ہے. یہاں پہ پارلیمنٹ کے لیے کہ پارلیمنٹ کا رکن کون سا ہوگا لکھا ہے کہ نہ وہ چور ہوگا، نہ فاسق ہوگا، نہ گناہ گار ہوگا، نہ جاہل ہوگا. دکھا دوں؟ نکالو، ابھی نکالو، وہ ٹائم بھی ختم ہو، نکالو وہ دکھا دیتا ہوں. جمہوریت نے لکھا ہے، 5 منٹ ہے، جمہوریت نے لکھا ہے کہ ایسا پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہوگا اگر کوئی عمل نہیں کرتا، قرآن پہ عمل نہیں کرتے لوگ، تو اس میں جمہوریت کی کیا گناہ ہے؟ ابھی قرآن پہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو یہ لکھا ہے، آپ لوگ خود پڑھ لکھے، لکھا ہے کہ نہیں کہ کون کون سے شرائط ہے پارلیمنٹ کی. اچھا، میں کہتا ہوں کہ پاکستانی جمہوریت میں جو علل آپ نے بیان کی، پہلے کہا کہ کفر ذاتی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس نص نہیں ہے، آپ نے علل بیان کیے، وہ پاکستانی جمہوریت میں نہیں پائے جاتے. 2 گھنٹے ٹائم میں آپ نے وہ علل نہیں دکھائے، وہ علت جو کفری علت ہے وہ نہ دکھا سکے کہ ادھر لے کے ہو کہ پاکستانی جمہوریت نے یہ کفر کیا، یہ کفر کا فیصلہ کیا ہے، وہ آپ 2 گھنٹوں میں نہ دکھا سکے. ہاں، آخر میں یہ کہتا ہوں، یہ سب سنتے کہ آپ نے پہلے ٹرم میں مان لیا، علل اطلاق کا دعویٰ کیا تھا. علل اطلاق علماء کرام جانتے ہیں کہ ہر قسم کی جمہوریت اکثریت کو شامل ہوتی ہے. فقہاء کرام کی جمہوریت ہو، اگر مباحات کی جمہوریت ہو، جو بھی جمہوری فیصلے ان کو سب کو شامل. آپ نے فون بھی بتایا تھا علل اطلاق کا مطلب یہ ہے. اچھا، آپ نے یہ مان لیا کہ قطع نزاع کے لیے اکثریت کے فیصلے منظور ہے، یعنی آپ کا اطلاق کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ٹھہرا. اور آپ نے ایک اور جمہوریت مان لیا کہ مباحات میں مطلوب ہے، لکھ کر دیا آپ نے. تو اصولی طور پر جس موضوع پہ مناظرہ ہو رہا تھا پھر دوسرے ٹرم پہ ہم جیت چکے تھے. اصول یہ تھے کہ ہم آپ کو لکھ دیتے کہ کوئی دوسرا دعویٰ لکھتے. اس دعویٰ پہ علل اطلاق کا دعویٰ جو ختم ہوا اسٹاٹول دلائل دنیا شوی، لیکن اس کے باوجود ہم نے آپ کو ٹائم دیا، 2 گھنٹے ٹائم دیا، اور آپ نے کچھ پیش نہیں کیا. کفری دلیل نہ آپ پیش کر سکتے، نہ آپ کے بڑے پیش کر سکتے. الحمدللہ ساری کتابیں ہم نے بھی پڑھے. جو اکابرین نے کہا پاکستانی جمہوریت اسلامی جمہوریت ہے، اس کو مان جاؤ، اللہ کے لیے مان جاؤ، اکابرین کی مخالفت نہ کرو، اکابرین کے پیچھے چلو. دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا. سارے جانتے ہیں، مفتی صاحب سے میں پہلی ٹرم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک
کب کس زمانے میں مسلمانوں نے لفظ جمہوریت کو سیاسی نظام کے لیے بطور اصطلاح کے استعمال کیا؟ ابھی تک اس کا کوئی جواب آیا آپ مجھے بتائیں؟ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ کیا، مفتی صاحب جمہور اور جمہوریت میں فرق واضح کریں۔ میرے نزدیک یہ دو متضاد راہیں ہیں۔ مفتی صاحب نے جمہور اور جمہوریت کی علیحدہ تعریف نہیں کی، جبکہ میں نے سید سلیمان ندوی کا حوالہ پیش کیا کہ جمہور اور جمہوریت دو علیحدہ راہیں ہیں، یہ ایک راہ نہیں ہے، اکابر دیوبند میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو جی آج تک تو پارلیمنٹ میں قانون سازی کوئی قرآن و سنت کے خلاف ہوئی نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر کا جو قانون تھا 2018 کی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ سے پاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم جنس پرستی کا قانون کہتے ہیں اس پر ایک پر چپ مفتی صاحب دلیل نہیں پیش کر رہا مفتی صاحب 10 منٹ کا اگر آپ ہاں ٹھیک ہے ادھر میری بات یار اللہ کے بند چپ کر جاؤ۔ 2021 تک 16,530 مردوں نے نادرا کے آفس میں جا کر اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، اور 12,154 خواتین نے اپنی جنس تبدیل کروا کر نادرا میں درج کروایا کہ ہمیں مرد قانونی طور پر تسلیم کیا جائے، ہم اپنے آپ کو مرد فیل کر رہے ہیں، جیسے مفتی صاحب نادرا کے آفس میں جا کر کہیں میں اپنے آپ کو لڑکی فیل کر رہی ہوں۔ ہاں میں صاحب کو ہی دکھاؤں گا آپ کو۔ سنیں چپ ٹائم روک دو یار، ٹائم روک دو، میں ثبوت دوں گا 1 منٹ۔ مفتی صاحب نے کہا ابو بکر سنیں چپ کریں مفتی صاحب نے کہا ابو بکر صدیق کا انتخاب کثرت رائے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ اسلام ہے، ٹھیک سنیں ابو بکر صدیق کی خلافت کا انعقاد سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا۔ سقیفہ بنی سعدہ انصار کا محلہ تھا، وہاں اکثریت انصار کی تھی، مہاجر ٹوٹل 4 چپ انصار کی تھی نا، مہاجرین کی تو نہیں تھی۔ مہاجرین ٹوٹل 4 یا 5 بندے تھے۔ ٹوٹل کتنے بندے تھے؟ یار ٹائم کاٹو یار۔ یہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ محترم آپ تھوڑی دیر آپ بول رہے ہیں نا، آپ کے بارے میں بولیں کہ ثبوت اختیار کر لیں جی۔ مہاجرین سقیفہ یار نمٹ ہو گئے، کوئی بندہ نہ بولے بھائی بس پلیز۔ مفتی صاحب تحمل کریں نا جی۔ سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین کی تعداد ٹوٹل 4 یا 5 بندے تھے۔ ابو بکر صدیق نے وہاں دلیل پیش کی الائمۃ من قریش، تو ابو بکر صدیق کی خلافت کا انعقاد کثرت رائے کی بنیاد، کثرت رائے تو سعد بن عبادہ کے حق میں تھی، وہاں فیصلہ قوت دلیل کی بنیاد پر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹوٹل بندے ہی وہاں پر مہاجرین کے 4 یا 5 تھے، اکثریت تھی انصار کی جو سعد بن عبادہ کے حق۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہا، قائد اعظم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب اسلامی جمہوریہ پاکستان عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس میں صاف لکھا ہے کہ میں قائد اعظم کا یہ بیان کہ چنانچہ قائد اعظم کہتا ہے چنانچہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان میں جہاں کے حالات یورپ سے مختلف ہیں، برطانوی جماعتی طرز حکومت اور نام نہاد جمہوریت قطعی ناموضوع ہے۔ قائد اعظم بھی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ اقبال بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے کہا سیدنا عثمان غنی کا انتخاب کثرت رائے سے ہوا، آپ نے البدایہ والنہایہ کا اردو ترجمہ پڑھا۔ مفتی صاحب اگر خدا کی قسم اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ نے تحریف نہیں، آپ نے اصل ماخذ کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے اعتماد کیا ہے اس اسحاق باجوڑی کے اوپر جس نے اسلام اور جمہوریت نامی کتاب لکھی۔ اس کے سامنے بھی عربی کتاب نہیں تھی، اردو ترجمہ تھا، اردو ترجمے میں پوری عبارت ہی نہیں ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے معاملے میں وَسُؤَالًا مِّن ذَوِي الرَّأْيِ عَنْهُمْ کہ اہل الرائے لوگوں سے جا کر مشاورت کرتے تھے، ہر کس و ناقص سے رائے نہیں لیتے تھے۔ مفتی صاحب یہ عبارت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے مکمل عبارت پیش نہیں کی۔ اگر یہ عبارت نہ ہو میں شکست لکھ دوں گا اپنی، میں اپنی شکست ادھر ہی لکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ سنیں ٹائم روکیں یار، ٹھیک ہے، سنیں ہاں سنیں ادھر مفتی صاحب، میں ٹائم پورا کدھر ہوا ہے یار؟ 1.5 منٹ ہے مفتی صاحب، 1.5 منٹ ہے مفتی صاحب، 1.5 منٹ ہے۔ سنیں مفتی صاحب کبھی بھی اردو کتاب پر آپ بات سنیں، اگر عبارت پڑھو، چلو ٹائم روک دو یار، ٹائم روکو، مفتی صاحب عبارت پڑھو، مفتی صاحب ترجمے کے ساتھ عبارت پڑھو، اگر میں ادھر شکست لکھ دوں گا اپنی۔ پڑھو نہ اتنی نہ بس نہ ساری پڑھو نا، میں پڑھوں، مجھے پتہ ہے آپ کو عربی عبارت بھی نہیں پڑھنے آتی، ادھر مجھے دو میں پڑھتا ہوں، مجھے دو، ٹائم روکو، مجھے دو میں پڑھتا ہوں، سنیں۔ ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یستشیر الناس فیہما، یہ ٹائم
ये आप पढ़ नहीं सके इसलिए पढ़ रहा हूँ। सुने, यशीरुन्नास फीहिमा व यजमउ रा'यल मुस्लिमीन बिरा'i रूसिन्नास व क़ियादिम जमीअन व अशतातन मसना व फुरादा व मुज्तमिईन सिर्रन व जहरन हत्ता खलस इला निसाइल मुखद्दर वहत्ता सअल विल्दान फिल मकातिब, ठीक है, फिल मकातिब मदरसे के तालिब इल्म, ठीक है, वहत्ता सअल मन यरिदु मिन रुकबानी वल अराबी इलल मदीनति फी मुद्दति सलासति अय्यामिन बिलयालिहा फलम यजिद इस्नैन यख्तलिफान फी तक़द्दुम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इल्ला मा युनक़लु अन अम्मार वल मिक़दाद अन्नहुमा अशारा बि अली इब्न अबी तालिब सुम्मा बायअ मअ अन्नास अला मा सनज़कुरु। अब इसके बाद इसका तर्जुमा ये है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतिखाब के सिलसिले में किस किस से मशवरा किया। नंबर 1, आपने पर्दे में जाकर औरतों से मुशावरत की, ठीक है, 1 मिनट। दूसरी बात, आपने मदरसे के तलबा से भी वो किया, क्या कहते हैं इसको, बच्चों से तो कोई भी नहीं राय लाता ना, कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। सुने, तो अल्लाह के बंदे, विल्दान फिल मकातिब का मतलब है मदरसे के तलबा, छोटे बच्चे से कोई राय लेता है? सुने, आगे सुने, वहत्ता सअल मन यरिदु, उन्होंने जो मदीने में सवार आते थे उनसे भी राय लेते थे, जो बद्दू थे, जो देहाती थे, उनसे भी राय लेते थे। सुने, बद्दू भी बड़े तजर्बाकार होते हैं, बद्दू भी। सुने, आगे सुने, ये बातें जहाँ तक आपने वो इबारत पढ़ी है ना, उधर वो यहाँ तक ही है। अब सुने आगे जो मैं इबारत पढ़ता हूँ, फसआ फी ज़ालिका अब्दुर्रहमान सलासत अय्यामिन बिलयालिहा। अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत उस्मान के इंतिखाब के मसले में 3 दिन तक और 3 रातें कोशिश जिद्दोजहद में करते रहे कि किसको मुंतखब किया जाए, उस्मान को या अली को। ला यग़तमिसु बिकसीर नौमिन, फरमाया कि नहीं सोए वो इन 3 रातों में, इल्ला सलातन व दुआअन व इस्तिखारतन, वो नमाज में मसरूफ़ रहे, दुआ में मसरूफ़ रहे, इस्तिखारा में मसरूफ़ रहे। आगे सुनिए, व सुआलम मिन ज़विर रअय अन्हुम, वो सवाल करते रहे उन लोगों से जो अहलुर राय थे, उन औरतों से जाकर मशवरा दिया जो अहलुर राय थी, उन मर्दों से जाकर मशवरा लिया जो अहलुर राय थे। हाँ, नहीं, कसरत जमहूरी कसरत क्या है? एक मिनट, जमहूरी कसरत यह है कि सब की पूरे मदीने की वोटिंग होती, पूरी इस्लामी स्टेट की वोटिंग होती। वहां तो मदीने की अक्सरियत क्या, मदीने की अकलियत से भी फैसला नहीं लिया गया। सुने, छोड़ लें, बस आखिरी बात 1.5 मिनट था ना यार, चलें जी, बातें कर रहे थे। चलो ठीक है जी, मुफ्ती साहब दुआ करें, बस ठीक है जी।